الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسولنا بلاغ المبين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس کی دی ہوئی توفیق سے ہی بندہ اس کے ذکر کے قابل ہوتا ہے. ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد دوستوں بزرگوں بھائیوں، آج کا موضوع انتہائی ایک نازک پہلو، ایسا موضوع کہ جس کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کرام، اکابرین، اساتین امت بڑا خوف رکھتے تھے، ڈرتے تھے. جتنا وہ لوگ نیک تھے اتنا ہی زیادہ ڈرتے تھے، اور جتنے ہم گنہگار ہیں اتنے ہی زیادہ ہم بے خبر ہیں. موضوع ہے برے خاتمے کا خوف. مسلمان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اس کی سب سے بڑی عظمت ہے. اور پھر مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جائے. اس کی جس طرح سب سے بڑی عظمت اور فضیلت اور رفعت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. جو ہے آپ کی میری بات، جس طرح اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، صاحب عظمت ہے، صاحب ایمان ہے، اسی طرح کامیابی یہ ہے کہ اپنا ایمان سلامت لے کے چلا جائے. مسلمان کی سب سے قیمتی متاع اور مسلمان کے پاس سب سے قیمتی خزانہ اس کا ایمان ہے، سب سے قیمتی. ہم بڑے بے خوف ہیں اس سرمایہ کے حوالے سے. مال کے لیے، دولت کے لیے، عزت کے لیے، آبرو کے لیے، اقتدار کے لیے ہم کوشش کرتے، لیکن کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی لحاظ سے ہم ایمان کے لیے کوشش نہیں کرتے. تو جس طرح ہمیں باقی ساری چیزوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح ہمیں ایمان کی سلامتی کے لیے بھی کوشش ہے، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. ایمان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سارا دن آدمی کو ورگلاتا ہے، وسوسے دیتا ہے. پیچھے باتیں نہ کریں، آپ کی مہربانی، گفتگو نہ کریں. سارا دن انسان کو ورگلاتا ہے، سارا دن اس کو وسوسے دیتا ہے، لیکن جب رات ہو جاتی ہے نا تو شیطان آدمی کی ناک پہ بیٹھ جاتا ہے. ساری رات شیطان ناک پہ گزارتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے اگر رات کو اس کی سانس اکھڑنے لگی
اور یہ مرنے لگا تو میں اس کو بے ایمان کر کے ماروں گا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب آدمی پہ موت کا وقت آتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 تلاوت کر رہا ہوں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مرتے دم تک مسلمان رہنا، مرتے دم تک. جب تم پر موت کا وقت آئے تو تمہاری حالت یہ ہو کہ تم اس وقت بھی مسلمان ہو. جب اور پھر حضور نے اس کی کیسے وضاحت کی؟ فرمایا انسان عمل جنتیوں جیسے کرتا ہے، ہوتا جہنمی ہے. عمل جہنمیوں جیسے کرتا ہے، ہوتا. اس کی وجہ شارحین نے لکھا ہے کہ عمل جنتیوں جیسے کر رہا ہے لیکن اندر ایمان مضبوط نہیں. عمل ہے، ایمان میں مضبوطی کوئی نہیں، مرتے وقت بے ایمان ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بظاہر گناہ گار ہوتے ہیں، اندر سے بڑے پختہ ہوتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کسی بھی عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پہ ہے کہ مرنے والے کا خاتمہ کیسے ہوا، وہ جاتے وقت کیسے گیا، اس کا خاتمہ کس طرح کا تھا. میرے دوستو یاد رکھنے والی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے. حضور نے فرمایا شیطان ساری رات آدمی کی ناک میں بیٹھتا ہے، مرتے وقت اس کو بے ایمان کر کے ماروں گا. حضور نے فرمایا، امام غزالی اس کی شرح میں فرماتے اس حدیث کی، فرماتے ہیں کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو شیطان اس کی ماں کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کو آگے کہتا ہے کہ میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے گود میں رکھا، پالا، میری بات مان. یہ مذہب جو دین اسلام تو نے قبول کیا یہ معاذ اللہ اچھا نہیں، تو یہودی ہو جا. شیطان آیا ماں کے روپ میں، پھر باپ کے روپ میں آتا ہے اور اس کو آگے کہتا ہے اگر ماں کے روپ میں کام نہیں چلا تو باپ کے روپ میں آیا، کہنے لگا میں تیرا باپ ہوں، مجھے تجھ سے پیار ہے، بیٹے یہ مذہب اسلام ٹھیک نہیں، تو عیسائی ہو جا. فرمایا مرتے وقت کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بندے کو بے ایمان کر کے مارے. شیطان ساری رات ڈیوٹی کرتا ہے بے ایمان کرنے کی. ہم نے کبھی نوکری کیا کہ ہم ایماندار ہو کے مرے، وہ بے ایمان کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے. ہم نے کبھی ایماندار ہونے کے لیے محنت کی ہے؟ ہماری توجہ نہیں. حضرت سلطان بہو نے کہا تھا 300 سال پہلے، کہتا ہے ایمان سلامت ہر کوئی مانگ رہا ہے، عشق سلامت ایمان بھی کوئی نہیں مانگتا. ایمان کو زمانے میں لوگ مانگتے ہوں گے. مجھے آگے شاید آج تک 2-3 لوگوں نے کہا ہو کہ ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا، ورنہ ہمارے پیسوں کے روڑی ختم نہیں ہوتی، ایسی کام نہیں چلتا، بچہ نہیں پڑتا، مستقبل خراب ہونے لگا. ایمان کی سلامتی کی دعائیں، اللہ کے بندے ایمان کی سلامتی کی دعائیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات روتے رہتے تھے. لوگ کہتے تھے حضور کیوں روتے ہیں؟ اور میں جب میں کسی یہودی کو دیکھتا ہوں تو میری چیخ نکلتی ہے، عیسائی کو دیکھتا ہوں تو چیخ نکلتی ہے، ہندو سکھ دیکھتا ہوں تو تڑپ اٹھتا ہوں. حضور کیوں؟ اور میں سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ مرتے وقت کافروں کو ایمان کی توفیق دے دے اور میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے بے ایمان کر کے مار دے. رو کے ٹائم گزار، رو گناہوں کی نحوست. یاد رکھنا یہ بات، گناہوں کی نحوست. پھر سنو، پھر یاد رکھیے گا، میں نے کہا بڑا نازک موضوع ہے، اس پر بات کرنی بڑی ضروری ہے. گناہوں کی نحوست مرتے وقت بندے کا ایمان ضائع کر دیتی. جب انسان کثرت سے گناہ کرتا ہے نا، بلا من کا سوا سیئاتم و احاطت بھی خطیئتہ. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو گھیر لیتے ہیں. ایک گناہ بندہ کرتا ہے پھر اس کی وجہ سے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر 2 بولنے پڑتے ہیں، پھر 6 بولنے پڑتے ہیں، پھر 100 بولنا پڑتا ہے. تو جھوٹ کی بیماری نہیں نکالتا، اس کی وجہ سے گناہ کر دیتا ہے. کبھی اپنے کسی جھوٹ کو صحیح کر رہا ہے، کبھی کسی جھوٹ کو صحیح کر رہا ہے. شراب پیتا ہے تو شراب. یہ عرض کر رہا تھا کہ گناہوں کی نحوست
مرتے وقت بندے کا ایمان بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں بندہ ان میں الجھ جاتا ہے، شراب پیتا ہے پھر اس گناہ کی وجہ سے گالیاں بکتا ہے، نشے کی حالت میں کفر بک جاتا ہے، نشے کی حالت ہوتی ہے تو کسی کا دل توڑ جاتا ہے، طرح طرح کی ایسی حرکات ہیں جن کی وجہ سے انسان کا ایمان جو ہوتے ہیں نا اعمال نیک اچھے اعمال، ان کی وجہ سے ایمان پختہ ہوتا ہے، نیک اعمال کی وجہ سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اور برے اعمال کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مرتے وقت انسان کا ایمان، حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت فضیل عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کے پاس گئے اس حالت میں جب اس پر نزع کا وقت تھا، عین وہ وقت کہ جب وہ دنیا سے جا رہا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے تو آپ نے اس کے پاس جا کے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ مرنے والے کے پاس کیا پڑھنا چاہیے؟ سورہ یاسین پڑھنی چاہیے اور اسے کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ تلقین کا معنی یہ نہیں کہ آپ اسے کہیں کلمہ پڑھ، یہ نہیں کہنا، مرنے والے کو یہ نہیں کہنا کہ تو کلمہ، اس پر نزع کا عالم طاری ہے، سکرات کا منظر ہے، ہو سکتا ہے اس پریشانی کے عالم میں وہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا کلمہ۔ آپ کیا کریں، آپ اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، مرنے والے کے پاس کھڑے ہو کے کلمہ پڑھنا، بولیے کلمہ پڑھنا، وہ آپ کو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دے گا، یہ تلقین ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کے پاس کھڑے ہو کے پہلے آپ سورہ یاسین پڑھنے لگے تو وہ کہنے لگا استاد جی سورۃ یاسین بند کر دیں، آپ نے بند کر دی۔ پھر آپ اس کے پاس کلمہ پڑھنے لگے تو کہنے لگا آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، اے اللہ تو معافی عطا فرما، ایسی موت سے معافی عطا فرما۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے تو دین اسلام پر قائم ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد۔ کہنے لگا میں اس دین سے بیزار ہو گیا ہوں، میں اس دین سے بیزار ہوں، میرا اس دین سے کوئی تعلق۔ اس شخص کی زبان سے کہ جملے نکلے، حضرت فضیل بن عیاض کی چیخ نکلی، یا اللہ تیری بے نیازی، مرتے وقت بے ایمان ہو گیا، کہتا ہے میں بیزار ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ چیخے مارتے دوڑے، بے ایمان ہو کے مر گیا، مرتے وقت ایمان سلب ہو گیا، ضائع ہو، رونے لگے، آنسو بہانے لگے، کہنے لگے یا اللہ مجھ پہ رحم کرنا، گناہ میرے بھی بڑے ہیں، مولا مجھے بچانا۔ جب آپ تشریف لے گئے، رات کو سوئے تو شاگرد آپ کا خواب میں آیا، جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے، فرشتے اس کو مار رہے ہیں، رو رہا۔ آپ پوچھنے لگے مجھے بتا تو صحیح تو کون سا جرم کرتا تھا کہ کائنات کے رب نے جاتی دفعہ تجھے یہ سزا دی کہ تیرا ایمان ہی ضائع ہو گیا؟ کہنے لگا حضرت جی 3 کوتاہیاں تھی میرے اندر، میری ماں بڑا روکتی تھی، میرے دوست بڑا روکتے تھے، 3 کوتاہیاں تھی میرے اندر، 3 جرم تھے جن کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان ضائع کر دیا۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک میں حسد بڑا کرتا تھا، ہر ایک سے جلتا تھا، ہر ایک سے حسد کرتا تھا، اور دوسرا میرا جرم یہ تھا کہ میں چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، لوگوں کی پشت کے پیچھے ان کے عیب اچھالا کرتا تھا، اور تیسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میں شراب کا عادی تھا۔ بس یہ 3 جرم مجھے گھیر لیا، انہوں نے مجھے گھیر لیا اور میرا ایمان ضائع ہو گیا۔ اگر میں ایماندار مرتا، جو ایماندار مرے، جتنا مرضی گناہگار مرے کلمہ اسلام پر، مرتے وقت توفیق اسے ایمان کی نصیب ہو جائے، اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف کر کے بالآخر اسے جنت عطا فرما ہی دے گا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جنت عملوں پہ نہیں ملے گی، عقیدوں پہ ملے گی۔ جنت عقائد کی بنیاد پر دی جائے گی، عقیدہ لے کے گیا، ایمان لے کے گیا تو بچ گیا، اور اگر ایمان ہی ضائع ہو گیا ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام گزر رہے، ایک آدمی کو دیکھا اس کے دونوں بازو کوئی نہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ ہے میری بات میں؟ 2 بازو کوئی نہیں، 2 ہاتھ کوئی نہیں، آنکھوں سے اندھا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ آنکھیں ہیں،
زمین پہ لیٹا ہے اور لفظ پتا کیا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا مارو مارو تے مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ حضرت عیسیٰ نے سنی بات تو اللہ کے پیغمبر رک گئے، گھوڑے سے اترے، اس کے قریب گئے، جا کے کہنے لگے نہ تیرے پاس آنکھیں ہیں، نہ تیرے پاس ہاتھ ہیں، نہ تیرے پاس پیر، شکر شکر پکار رہا، شکر شکر کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا عیسیٰ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ پیر ہیں، نہ آنکھیں ہیں، پر شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے ایمان کی توفیق تو عطا فرما رکھی۔ میں با ایمان ہوں، بے ایمان نہیں ہوں، میں با ایمان ہوں، میں بے ایمان نہیں۔ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے توفیق ایمان عطا فرما رکھی۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایمان ہے تو سارا کچھ ہے، ایمان ہے تو سارا کچھ، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ سوچو، قدر کرو، قدر۔ ہمیں آج ہاتھ کی قدر ہے، پیر کی قدر ہے، زبان کی قدر ہے، ہمیں ہر چیز کی قدر ہے۔ اگر نہیں قدر تو اپنے ایمان کی قدر نہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بتاؤں؟ ایمان مفت میں ملا ہے۔ ایمان کبھی آپ نے بھی کچھ، ہم نے بھی کچھ مار کھائی ہوتی تو قدر ہوتی۔ ہمیں ایمان، یہ پوچھو اس ایمان کی قدر بلال حبشی سے۔ اس ایمان کی کبھی قدر پوچھنی ہو تو عمار بن یاسر سے پوچھنا، جس کی ماں کو ابو جہل نے نیزہ مار کے قتل کر دیا تھا، اور اسلام کی پہلی شہیدہ ان کی والدہ تھی۔ اور کبھی اس ایمان کی قدر پوچھنی ہوئی تو پوچھنا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے، جنہوں نے سارا خاندان ہی ایمان کی خاطر پیش کر دیا تھا۔ ان سے پوچھو اس ایمان مفت میں مل گیا۔ ابا جی مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، نہ پتھر کھانے پڑے، نہ کانٹوں پہ چلنا پڑا، نہ بھوک کاٹنی پڑی، نہ ہمیں کوئی اذیت دیکھنی پڑی، نہ رات کو جاگنا پڑا، نہ دن کو تڑپنا پڑا، نہ بازاروں میں پتھر کھانے پڑے، نہ گھر بار لوٹانا پڑا، نہ کبھی وطن چھوڑنا پڑا، نہ کبھی بدر میں تلواریں چمکتی دیکھی، نہ کبھی احد میں پتھر برستے دیکھے، نہ کبھی تبوک کی بھوک دیکھی، نہ کبھی خندق کے فاقے دیکھے۔ کیا خبر ہمیں ایمان کیا ہے؟ پوچھو قدر ان لوگوں سے ایمان کی، انہوں نے مار کھا کے ایمان قبول کیا تھا۔ جن لوگوں نے اس ایمان کی آبیاری کی تھی تو اپنے خون کا پانی دینا پڑا تھا۔ جن لوگوں نے اس ایمان کی خاطر اپنے جگر پارے پیش کیے تھے، اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی قدر کر۔ میرے قبلہ حضرت صاحب دامت فیوزہم، کوئی شخص آپ کے سامنے کہتا نا مسلمان بڑے بد نصیب ہیں۔ ایک مولانا نے کہہ دیا، پیلی بھیت میں ہم حاضر تھے، بریلی کے ساتھ ایک شہر ہے، ایک مولانا تقریر کرتے کرتے، مولا آج کے مسلمان بڑے بد نصیب ہیں۔ تو حضرت صاحب اٹھے فوراً، کہنے لگے مولانا آپ سے غلطی ہو گئی، مسلمان کبھی بد نصیب نہیں ہوتا، جو مسلمان ہو جائے وہ تو بڑا نصیبوں والا ہوتا ہے۔ یہاں تو نبی روتے رہے کہ یا اللہ امت محمدی میں پیدا فرما دے، یہاں تو پیغمبر تڑپتے رہے۔ جناب موسیٰ کہنے لگے یا اللہ اپنے حبیب کی امت میں سے بنا دے۔ فرمایا بڑا نصیبوں والا ہے، جس نے دعا بھی کوئی نہیں کی، اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ بڑا نصیبوں والا۔ مسلمان کبھی بد نصیب، کم نصیب ہو سکتا ہے، مسلمان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نقصان کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن جو مسلمان ہے وہ بد نصیب، بڑا نصیبوں والا ہے، جسے اللہ نے توفیق ایمان نصیب کر دی۔ میرے عزیز یاد رکھ، غور کر، فکر کا مقام ہے۔ تیرے چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں جو تیرا ایمان ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں فتنے برسیں گے، فسادات برسیں گے، اس طرح فتنے ہوں گے، اس طرح فتنے جس طرح بارش برستی ہے، ہر گھر میں فتنہ، ہر جگہ فتنہ، بد مذہب پہنچ جائے گا، گستاخ پہنچ جائے گا، ایمان کے ڈاکو پہنچ جائیں گے۔ ایک طرف وہ لوگ، ایک طرف شیطان جو دھاک لگائے بیٹھا ہے کہ کب موقع ملے اور آدمی کا ایمان ضائع کرو، دھاک لگائے بیٹھا۔ اور دوسری طرف ہمارا اپنا نفس جو روز ایک نئی خواہش کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے، ملتی ہے تو کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو چھوٹی ہے، مجھے تو 1 to 5 چاہیے،
پھر کہتا نا اگر 4 پہیوں والی مہرانی مل جائے تو اچھی، اور پھر اس کے بعد کہتا نہیں چھوٹی ہے، اے سی ٹھیک نہیں چلتا، بس اگر تھوڑی ٹوڈی ہو گئی تو بات میری سمجھ میں آئے گی، پھر کہتا نہیں ٹائر اگر چوڑے ہوں گاڑی کے تو گاڑی صحیح بھاگتی ہے، پھر اس کے لیے حرام اکٹھا کرتا، اس کے لیے ڈکیتی کرتا، اس کے لیے چوری کرتا، دوسروں کے حقوق غصب کرتا۔ بڑے کم لوگ ہیں الا ماشاءاللہ جو جائز صورتوں سے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے عزیز، ایمان کی حفاظت، نفس تیرا دشمن ہے جو تجھے ایمان کی بربادی کی طرف لے جاتا، شیطان تیرا دشمن ہے جو بربادی ایمان کی طرف لے جاتا، دشمن ہے تیرا زمانہ، دشمن ہے وہ فتنے جو تجھے گھیر گھیر کے نت نئی باتیں سکھاتے ہیں، تیرے یار تجھے برائی کے کئی دھندے سکھاتے، یہ دشمن ہے تیرے ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ لوٹ لیں گے۔ بچا کے رکھ اپنا ایمان، اس کی حفاظت فرما۔ میرے حبیب نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا اور اسی پہ مرے گا، وعدہ ہے کہ میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا، پکا جنتی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ کوئی بات بتائیں کامیاب ہو جاؤں، ایک بات۔ تو حضور نے فرمایا تیری زبان پہ اللہ کا ذکر یوں جاری ہو کہ جب تو مرے تو تیرے لبوں پہ میرے رب کا نام ہی ہونا چاہیے۔ جب تو مرے تو لبوں پہ نیند آ رہی ہے؟ ایک ساتھی کہہ رہے ہیں ہون نہیں آ رہی، آ رہی ہے اس کا مطلب ہے پہلے آ رہی تھی۔ خیر، آپ کو بات سننی ہے اور قابل توجہ آپ کو میری بات سننی ہے عزیزو۔ بڑا میں نے شروع میں کہا کہ موضوع نازک ہے، ایمان کی سلامتی، ایمان کی فکر، ایمان محفوظ کیسے رہتا ہے۔ سنو کچھ طریقے ارشاد فرمائے ہیں میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی ڈیوٹی ہی لوگوں کے ایمان بچانے کی ہے، ساری زندگی ڈیوٹی ہی لوگوں کا ایمان بچا ہے۔ یہ پیغام میں حضرت احمد رضا کے بارگاہ نبی کے رہو با وفا، ساری زندگی ڈیوٹی یہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ طریقے بتلائے۔ ایک تو فرمایا جس کا قرآن سے رشتہ رہے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا، جس کا قرآن سے، بولیے، جس کا قرآن سے اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا جو نعت پڑھنے اور سننے کی عادت رکھے گا، نعت پڑھنے، اور اس سے مراد ضروری نہیں کہ گلا اچھا ہے تو نعت پڑھ رہا ہے اور وقت ہے تو سن رہا ہے، نعت سے مراد ہے تعریف مصطفیٰ، اس کو تعریف سننی اچھی لگتی ہے، کرنی اچھی لگتی ہے، اس کا ایمان سلامت رہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ وہ بچے گا جو کسی نیک کی صحبت میں رہنے والا ہے، جو روز اس کے ایمان کو جگاتا رہتا ہے، روز اس کے ایمان کو، جس کے پاس بیٹھنے سے اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے اس کے ایمان میں تازگی آتی۔ صحبت صالح، حضور غوث اعظم نے فرمایا 40 سال میں نے رب کی عبادت کی، عشاء کا وضو کیا، فجر تک نماز پڑھی، اللہ نے فرمایا عبد القادر کچھ مانگ لے، تو میں نے کہا مولا جو قیامت تک میرے نام پر مرید کے لائیں ان کا ایمان سلامت رکھنا، ان کا ایمان سلامت رکھنا، بس یہ چیز چاہیے۔ بزرگان دین کا نقطہ نظر، مطمع نظر۔ اچھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحبت صالح۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ، ایک میں نے کتاب میں پڑھا، ایک غیر مسلم ہے، اس نے اپنی، ایک غیر مسلم ملک میں رہنے والا شخص ہے، اس نے اپنے وہاں کی زندگی کے حالات بیان کیے۔ کہتا ہے میں رہتا تھا نیو جرسی میں، امریکہ کے ایک ریاست میں، تو میں ایک عیسائی لڑکی پہ عاشق ہو گیا۔ آپ کو جاگنا پڑے گا پھر میری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ میں ایک عیسائی لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا۔ اب میں نے ان کے گھر والوں سے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میری دیوانگی حد تک پہنچ گئی۔ لڑکی کے گھر والے کہنے لگے تجھے ہماری باتیں ماننی پڑیں گی، ہم تجھے یہ نہیں کہتے دین چھوڑ دے، بس ایک تو ماں باپ کو چھوڑ دے گا، رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا، سارے دوست یار چھوڑ دے گا، تیسرا تو کبھی بھی مسجد نہیں جائے گا، کلمہ چھوڑنے کا ہم نہیں کہتے، کبھی بھی تو کسی مذہبی آدمی سے تعلق نہیں رکھے گا، ہم رشتہ کر دیتے۔ کہتے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ میں نے ان کی بات مان لی۔
اور اس عیسائی عورت سے شادی کر لی. نہ میرا کوئی مسلمان دوست رہا، نہ ماں باپ رہے، نہ بہن بھائی رہے. کہتے پتہ میرے پاس کیا بچا؟ ایک قرآن کا نسخہ میرے گھر میں پڑا تھا. قرآن کا ایک، بولیے، پڑھتا میں نہیں تھا، بس میرے گھر میں تھا. تو میں نے اس کو لپیٹ کے نا، سامنے الماری تھی اس کے اوپر رکھا ہوا تھا. کہتا یارو میرے پاس کچھ نہ بچا، لیکن میں آتا تھا تو سامنے قرآن نظر آتا تھا، اور جاتا تھا تو مجھے قرآن نظر آتا تھا. بس میں دیکھا کرتا تھا. اور جب میں قرآن کو دیکھتا تھا تو ہلکی سی میرے اندر سے آواز آتی تھی، تو قرآن والا ہے، تو قرآن والا ہے، تو قرآن والا ہے، تو مسلمان ہے. ہلکی سی ایک آواز آتی تھی. کہتا ہے رات کو میں لیٹتا تھا تو دل میرا کہتا تھا یار قرآن بھی رکھا ہے اور گھر بھی عیسائیوں کا، قرآن بھی رکھا ہے، بیوی بھی عیسائی، قرآن بھی رکھا ہے، اور اسلام پہ، اسلامی احکامات پہ عمل کرنے پہ پابندی بھی. فرماتے ہیں روز میرے دل سے آواز آتی. ایک دن میں اٹھا آدھی رات کو، لائٹ جلائی، وضو کیا اور اتارا غلاف، اور جب میں نے قرآن کی سطریں کھول کے پڑھی تو مجھے یوں لگا کہ محمد عربی مجھ سے باتیں کرنے لگ گئے. مجھے یوں لگا کہ میرے رسول پاک نے مجھ سے گفتگو چھیڑی ہے. اور کہتے ہیں انبیاء تو روتے رہے، لوگ تو میرا دین قبول کرنے کو تڑپتے رہے، تو کیسا ہے کہ قبول کر کے چھوڑ گیا ہے؟ کہتے ہیں آنسو گرے قرآن کے صفوں پہ، لپیٹا میں نے قرآن، غلاف چڑھایا، بغل میں دبایا، اور جب گھر کا دروازہ کھولا تو بی بی میری بولی کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا پیچھے ہٹ، میری آنکھوں سے حجاب اٹھ گئے ہیں، قرآن نے میرا ایمان بچا لیا ہے، اب میں محمد عربی کی شریعت سیکھنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن تیرا ایمان بچائے گا، رسول پاک کی محبت تیرا ایمان بچائے گی. حضور سے پیار ہو جائے تو ایمان مل جاتا ہے، بچنا تو دور کی بات، ایمان، ایمان بولیے نا، ایمان. محبت ہو خالی ایمان نہ ہو. کیا کہہ رہا ہوں بھلا؟ حضور سے محبت ہو چاہے ایمان، حضور کی محبت ہو ایمان نہ ہو تو ایمان مل جاتا ہے، بچنا تو بڑی قریب کی بات ہے. صحیح بخاری، ایک یہودی کا لڑکا میرے حبیب کے پاس آ کے کھڑا ہوتا اور بس چہرہ ودوہا دیکھتا ہی رہتا. کھڑا ہوتا اور حضور کا چہرہ، بولیے، حضور کا چہرہ دیکھتا رہتا، کوئی اور بات نہ کرتا. کئی دن وہ آتا رہا، پتہ سونے کو بھی ہے پیار کرتا ہے. حضور نے کوئی بات نہ کی، کوئی کچھ نہ ارشاد فرمایا. ایک دن وہ نہ آیا تو حضور نے فرمایا بلال پتہ کرو ہمارا یار نہیں آیا، معلومات تو کرو کدھر ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں پتہ لیا کہ سونیا کل سے بیمار ہے اور شدید بخار ہے. واہ میرے حبیب، تیرا عزت دینے کا طریقہ بھی انوکھا ہے. بچہ بھی یہودی کا، کلمہ بھی کوئی نہیں پڑھا، اور آیا ہے چند دن زیارت کی ہے، محبت کرتا ہے. ہر آدمی کا لکھنے کا اپنا انداز ہے نا، عاشقوں کا اپنا انداز ہے. ایک مولانا نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں جب حضور نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو بچہ اندر سے اپنے ابا جی سے کہتا ذرا جلدی جلدی دروازہ تو کھولیں. حضور نے دستک دی، دروازہ تو کھولیں. تو باپ گویا پوچھنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا کھولو تو صحیح پتہ چل جاتا ہے. باپ نے دروازہ کھولا تو باپ کہتا ہے میں تھا بھی یہودی، تھا بھی غریب، میرے تو گھر کبھی کوئی یہودی امیر نہیں آیا تھا، اور مدینے کا امام میرے گھر آ گیا، شہنشاہ مدینہ تشریف لائے. فرماتے حضور کو دیکھا تو حیران، حضور کیسے آئے؟ فرمایا ہمارا ایک دوست بیمار ہے، تیمارداری کرنے آئے ہیں. اللہ کے حبیب تشریف لائے اور حضور آ کے اس بچے کے سرانے بیٹھے، اور جب میرے مصطفیٰ نے اس کا سر اٹھا کے رکھا نا گود میں تو بچے کی ماں رو پڑی، باپ رو پڑا. کہنے لگا واہ اے حبیب تیرے عزت دے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر گود میں رکھا، اور جب سر میں ہاتھ پھیرا تو بچے کی آنکھ کھلی. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، پڑھ کلمہ. اس نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ بھی رو کے کہنے لگا بیٹا یہ جس طرح کہتے ہیں کر لے، تیری کامیابی اسی بات میں ہے.
اب کلمہ پڑھایا حضور نے، اس کی زبان سے کلمہ نکلا تو ادھر اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا ابو بکر اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، چلو بلال اٹھاؤ، اب یہ ان کا نہیں رہا، ہمارا ہو گیا ہے، اس کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھوں گا، خود اس کو دفن کیا جائے گا۔ حضور سے محبت ہو تو ایمان مل جاتا ہے، تو اگر محبت کرو گے تو ایمان ضائع۔ نعتیں سننا، پڑھنا، حضور کی تعریفیں سننا سیکھو، اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے صحبت صالح اختیار کر۔ بد مذہب کی صحبت تیرا ایمان برباد کر دے گی۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے، یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ میں آپ کو اس بات پہ قائل کر رہا ہوں کہ آپ جلدی جلدی کسی کے مرید ہو جائیں، جلدی، اللہ نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے، الحمدللہ میری یہ نیت نہیں، سمجھا رہا ہوں آپ کو، قائل کر رہا ہوں اس بات پہ کہ ایمان کی فکر کرو۔ آپ کے بڑے یرانے ہوں گے، ناظم صاحب سے، ایم پی اے صاحب سے، ایم این اے صاحب سے، وہ آپ کے دنیاوی کام کریں گے لیکن آپ کے ایمان کی مضبوطی کا سبب نہیں بنیں گے۔ کسی درویش سے بھی یرانہ لگاؤ، کسی درویش سے بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں ایمان کی پختگی کا درس دے، وہ قرآن پڑھے تاکہ تمہارے ایمان میں مضبوطی آئے، وہ تمہارے سامنے مصطفیٰ کی حدیث پڑھے تاکہ تمہارے ایمان میں مضبوطی آئے، وہ تمہارے سامنے ایسی بات کرے جس سے تم گناہوں سے بچو۔ حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس سے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اللہ اس کو دیکھو بندے کو اور یاد کون آئے، تو وہ ایمان کی بچاؤ کا سبب بنے گا، بندہ ہوگا پر یاد کون آئے گا، حدیث بخاری ہے، ہوگا بندہ پر اسے دیکھ کے کچھ یرانے ایسے لگاؤ کہ جن کی وجہ سے ایمان بچے، جو لوگ تمہیں ایمان کا درس دیں، جو تمہارا خیال رکھیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کو تازہ بھی کر دوں گا اور سنا بھی دیتا ہوں۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید تھا، ایک سکھ عورت کا وہ دیوانہ ہو گیا، پانی بھرنے آتی تھی اس کے محلے میں، وہ پانی بھر دیتی، پر بھرنے آتی تو اس کے ساتھ تعلق ہو گیا، عورت بھی فریفتہ ہو گئی، معاملات بگڑنے لگے، معاذ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، کہنے لگی شام کو میرا شوہر سردار جا رہا ہے تو آ جانا، وہ میرا شوہر شام کو جا رہا ہے دور دراز کاروباری سلسلے میں، تو آ جانا، میں اکیلی ہوں گی۔ وہ شخص کہتا ہے میں جب گیا تو میں نے دیکھا اس کا شوہر خنجر لے کے ٹہل رہا ہے، خنجر پکڑا اور باہر ٹہل رہا جیسے میرا انتظار کر رہا ہے۔ کہتا میں نے اس کا شوہر دیکھا، دوڑ آیا، سویرے پانی بھرنے آئی تو میں نے کہا تو مروانے لگی تھی مجھے، وہ سردار تو خنجر لے کے ٹہل رہا تھا۔ کہنے لگی تو بیوقوف ہے، وہ تو پرسوں کا گیا ہوا ہے ہی نہیں گھر میں، تو آج آ جانا۔ وہ شام کو پھر پہنچا تو سردار جی نے پھر خنجر پکڑا ہوا، ٹہل رہے۔ اگلے دن پھر اس کو کہنے لگی آج نہیں ہے، تو بیوقوف ہے، پورے محلے سے پوچھ لے، کوئی نہیں۔ اس نے تحقیقات کی، واقعی کوئی نہیں۔ شام کو پھر چلا گیا تو سردار پھر سامنے، دن تھا جمعے کا، اور حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ اب وہاں سے ناکام ہو کے گیا جمعہ پڑھنے میاں صاحب کے پاس، تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے دور سے دیکھا تو فرمانے لگے بے لیا باز آ جا، میرے کو روز سے کھنیوں بنیا جانا، تو باز آ جا، نہیں مجھ سے بنا جاتا، میں تو تیرے لیے کیا کیا روپ دھار کے میں کھڑا رہا اور میں تیرے ایمان کو بچاتا رہا۔ یارو ان صوفیاء کی صحبت ایمان بچا دیتی ہے، ان کی صحبت ایمان بچاتی ہے، ان کی دعائیں، وہ کیا کہا تھا کسی شاعر نے، کوئی دور بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا۔ ایمان بچانے کے لیے کوشش کرو، اور ایمان ایسا ہو کہ مرتے وقت خدا بھی یاد رہے، مصطفیٰ کی بھی یاد رہے صلی اللہ۔ اب آپ کو دو صاحب ایمان لوگوں کی موت بتلا کے بعد ختم کرتا ہوں، دو لوگوں کی۔ ایک تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ خندق میں زخم لگ گیا، اللہ کے حبیب نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگایا اور اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کرنے لگے، حضور اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کرنے لگے۔ حضرت سعد بن معاذ ایک دن کہنے لگے یا اللہ اگر تو میری ضرورت ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں، مجھے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں موت عطا کر دے۔
اگر میری ضرورت ہے کوئی اور جنگ ہے تو زندہ رکھ. زور کی نماز پڑھ کے حضور نکلے تو خیمے سے خون نکل رہا. لوگوں نے کہا حضور سعد کا زخم پھٹ گیا, خیمے سے خون نکل رہا. فرمایا نہ زخم پھٹا نہ خون نکلا, یہ تو میرے اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ایسی اعلیٰ موت ملی, حضور گئے اور میرے رسول پاک نے جا کے گود میں سر رکھا. حضرت سعد بن معاذ نے آنکھیں کھولی, یارو یہ کیسی موت ہے کہ حضور کی گود میں سر ہے, سامنے جلوہ مصطفیٰ ہے. نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. آنکھیں کھولی اور پتہ کیا پوچھتے ہیں, کہتے ہیں سونیا آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ حضور آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ حضور کی مقدس آنکھوں سے 2 آنسو گرے. فرمایا سعد میں بھی راضی ہوں اور مجھے امید ہے میرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہوگا. حضرت سعد بن معاذ نے وہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور کو دیکھ کے سلام پڑھا. صحابہ فرماتے ہیں ان کی روح پرواز کر گئی. کیسی موت ہے, کیسی کیسی. میرے اعلیٰ حضرت کا وقت وصال آیا تو کہنے لگے پڑھو سارے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں یا نبی سلام علیکہ پڑھو. فرمایا ساری زندگی مصطفیٰ کے ترانے پڑھے ہیں, میں انشاءاللہ جاتے وقت بھی مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ کے جانا چاہتا ہوں. اور وصیت فرمائی بریلی کے امام نے, ہمارے لوگوں یاد رکھنا جب میں مر جاؤں میرا جنازہ اٹھے تو کوئی احمد رضا کا نام نہ لے, میرے جنازے کے ساتھ جانا تو مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے ہی جانا. میں نے درس یہ دیا ہے ساری زندگی. اور ایک موت اور بتاؤں, حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ, تذکرۃ الاولیاء والے, بڑے اللہ کے نیک بزرگ ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے عطر کی دکان کرنے سے پہلے میں ایک بڑا اولیاء اللہ کا مخالف آدمی تھا, مجھے صوفی اچھے نہیں لگتے تھے. فرماتے ایک دن دکان تھی عطر کی, عطر بیچتا تھا, عطار تھا, شیشیاں بہت ساری دکان میں رکھی ہوئی تھی. کہتے ایک بابا آ گیا, مجھے آ کے کہنے لگا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا کو گاہک آیا. اس نے شیشیاں دیکھنی شروع کر دی, کبھی وہ بوتل کبھی وہ, خوشبو کی شیشیاں دیکھ رہا. میں نے سوچا خوشبو پسند کر رہا. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا بابا جی بولے کیا لینا ہے؟ کہنے لگا لینا کچھ نہیں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی, تیری جان بڑی. فرمانے لگے مجھے بڑا غصہ آیا, دنیا دار تھا نا, بزرگوں کی باتوں کا غصہ کرتا تھا, غصہ آیا. میں نے کہا کیوں میری جان مشکل سے نکلے گی, کیا وجہ ہے؟ کہتے انہوں نے جو اگلا جملہ کہا مجھے اور غصہ آیا. کہنے لگے جتنے عطر پڑے ہیں شیشیاں سب سے تجھے پیار ہے, تو مرنے لگے گا تو کبھی تجھے روح گلاب یاد آئے گی اور کبھی تجھے کوئی خوشبو یاد آئے گی, کبھی کوئی, تو یہی کہے گا کہ یہ بڑی مہنگی چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ. تو تیری جان کبھی اس شیشی میں کبھی اس میں, کبھی اس میں کبھی اس میں, کبھی ادھر کبھی, شیشیوں میں اٹک اٹک کے تیری جان نکلے گی. فرماتے ہیں مجھے بابا جی کی بات کا اور غصہ آیا. میں نے کہا اچھا میری شیشیوں میں اٹک اٹک کے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی, تیری کیسے نکلے گی؟ فرماتے ہیں بابا جلدی سے بڑھا, ساتھ نلکا تھا, وضو کیا اور اس نے اپنی چادر کھول کے زمین پہ بچھائی, کلمہ پڑھا, مصطفیٰ پہ درود پڑھا. کہنے لگا فرید الدین میری اس طرح نکلے گی. اس کی اسی وقت جان نکل گئی. اس طرح نکلے گی میری. عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گئی شور, تے بلے شاہ آسان نہیں مرنا ہے, مر گیا ہی کوئی اور. تو حضرت پیر وارث شاہ صاحب فرماتے ہیں وارث شاہ او نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیتی جان حوالے رب دے, اساں ایسا عشق کمایا تے مرن تو پہلو ہی مر گئے, باہو تا مطلب نو پایا. تو اس فکر میں رہ, اپنے ایمان کی حفاظت کر, تیری موت بڑی اچھی آئے گی اگر صاحب ایمان مرے گا. آج کے بعد آپ نے 3 کاموں پہ توجہ دینی. ایک تو سارے گناہ چھوڑ دیں, کوئی بھی گناہ بربادی ایمان کا سبب بن سکتا ہے. اور سب سے بڑا عیب جو ایمان کو خراب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک سے کسی کے دل میں ذرا سا بھی بغض آ جائے, بے ایمان ہو جائے, بے ایمان ہو جائے. اور حدیث میں دلائل موجود ہیں, وقت تھوڑا ہے ورنہ میں عرض کرتا. اور دوسرا اگر اللہ کے ولی سے کوئی بغض رکھتا ہے تو حدیث بخاری فرماتی ہیں اللہ کا اعلان جنگ ہو جاتا ہے. ان چیزوں سے بچیں.
اس بوجھ سے بچیں. اور میرے دوستو جو 3 نسخے ہمارے بزرگوں نے بتلائے ہیں اس کی طرف خصوصی توجہ دیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں رہیں. ایک تو قرآن سے تعلق رکھیں گے انشاءاللہ. کم از کم قرآن کو روز چوم ہی لیا کریں گے ایسا؟ زور سے بولیے. نعتیں پڑھا کریں گے, سنا کریں گے. بچوں 27ویں والے دن نا ہمارے ایک عزیز ہیں پیر بھائی ہیں, ان کے بچے نے نعت پڑھی تو رات میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کے بچے نے بڑی پیاری نعت پڑھی ہے. تو کہنے لگی حضرت جی میں جب خوش ہوتا ہوں تو سارے بچوں سے کہتا ہوں انعام لینا ہے تو نعت سناؤ. انعام آج کی بات انعام لینا ہے تو فرمایا وہ نعتیں یاد کر کے سناتے ہیں, انعام لیتے ہیں. اگر بچہ پلس لے کے آئے تو انعام دیتے ہو, کبھی نعت پہ بھی انعام دیا کرو تاکہ اسے نعت بھی تو پڑھنی آئے نا. تو اس بات کا خیال رکھیں. اور تیسرا کسی صحبت صالح کی تلاش کریں. صحبت صالح ایمان کی حفاظت کا سبب بنتا. ایک بات رہ گئی ہے, اگر آپ کہیں تو سنا دوں. امام راضی کا نام سنا ہے؟ امام فخر الدین راضی کے انتقال کا وقت آیا تو شیطان آ گیا. اب شیطان پڑھا کتنا بڑا عالم ہے, فرشتوں کا استاد ہے, فرشتوں کا علم پڑھے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوی متے روڑ دیویں دودھ کڑیا. بچ. امام راضی فرماتے ہیں شیطان آ گیا اور مجھے کہنے لگا اللہ ایک نہیں 2 ہے معاذ اللہ. وقت وصال ہے, موت کا وقت ہے. فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اللہ ایک ہے, وہ کہنے لگا ایک. امام راضی فرماتے ہیں میں نے 360 دلیلیں دی شیطان کو. کتنی؟ 360. بہت بڑے امام تھے نا, تفسیر کبیر لکھی, بڑی مشہور تفسیر ہے. فرماتے ہیں میں دلیل دیتا شیطان توڑ دیتا. تھک کے میں نے اپنے پیر و مرشد کو آواز دے دی. اپنے پیرو میں نے کہا حضرت نجم الدین کبرا میرے شیخ تھے, میں نے کہا حضور بچائیے گا. تو فرماتے وہ مجھے کہنے لگے راضی تو اس کو کہہ کہ او بے ایمان میں بغیر دلیل کے ہی اپنے رب کو ایک مانتا ہوں, میں بغیر کسی عقلی دلیل کے اپنے رب کو ایک. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا تو بھاگ گیا. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے. میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. منم غلام علی حیدریم قادریم دم زحمد رضا خامی زنم. عزیزو یاد رکھیے گا صحبت صالح کی بڑی ضرورت ہے. ایک بڑی ضروری بات کسی دوست نے توجہ دلائی ہے. ملک شام میں نا حضرت بی بی زینب کے مزار پر کچھ لوگوں نے گولہ باری کی ہے. پڑھا ہے آپ نے اخباروں میں؟ پڑھا ہے. اور صحابی رسول حضرت خالد بن ولید کے مزار پہ بھی گولہ باری کی ہے. پڑھا ہے آپ نے؟ بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے. پوری دنیا میں مزار ہیں, ترکی میں ہے, مصر میں, شام میں, بغداد میں, پاکستان میں, ہندوستان میں. بس ایک طبقہ ایسا ہے جو مزارات کی مخالفت کرتا ہے, اور اتنی زیادتی کہ رسول پاک کی نواسیوں کے مزاروں کو گرایا جا رہا ہے. حضرت خالد بن ولید کے مزار, ہم اس دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں, ہم اس دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں. 8 اگست کو 3 بجے ریلوے اسٹیشن سے دوستوں نے جلوس نکالنے کا پروگرام کیا جمعرات کے دن. آپ شرکت کریں گے؟ اس میں جائیے گا, شرکت فرمائیے گا. موقع ملا تو میں بھی حاضری دوں گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی بڑی جلدی ایک پروگرام ایسا تشکیل دیں گے, اور اس حوالے سے ایک پروگرام بھی رکھیں گے, اور بڑی جلدی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اس لیے کہ ان بزرگوں کے مزارات اللہ کی رحمت اترنے کی جگہ ہے. یہ شعار ہیں اسلام کے, کسی کو یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یوم درود و سلام میں گزرے. واخر الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سارے آپ پڑھیے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ اور جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، اور خدا کا شکر ہے در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، خدا کا شکر ہے در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ ہر قسم کی تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو اپنے بندوں کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور تمام قسم کے درود و سلام اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے جنہوں نے ہمیں رب کائنات کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر دور تک احباب کا مجمع اور جمع غفیر ہے، اور دور تک دوست ابھی تک جوق در جوق تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ ہر آنے والے کی جھولی کو بھر دے۔ پیچھے انتظامیہ کے دوستوں سے میری گزارش ہے، میری بات غور سے سنیں، انتظامیہ کے دوست میری بات پہ توجہ دیں۔ آپ یہ انتظام پورا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جب کسی کام میں اللہ برکت پیدا کرتا ہے تو اس کا انتظام بھی اللہ ہی فرماتا ہے۔ آپ اب خاموشی سے بات سنیں اور گفتگو میں شریک ہو جائیں۔ آنے والے دوستوں کو جو پیچھے جگہ دے گا اللہ اس کو جزا عطا فرمائے گا۔ آنے والے احباب کو جگہ دیں، بالخصوص پیچھے
پنڈال میں میرے پیر بھائیوں میں سے یا شاگردوں میں سے کوئی شخص موجود ہے تو وہ نشست چھوڑ کے اٹھ جائے اور آنے والے احباب کو جگہ فراہم کر دے. باقی دوست بس توجہ سے میری بات سنیں. دوستو، آج وہ سفر جو یکم رمضان المبارک کو شروع ہوا تھا آج اپنی تکمیل کو پہنچنے جا رہا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے ہی گئے اور قافلہ بنتا گیا. میرے عزیزو، یہ وہ سفر ہے جو اللہ کے فضل کے بغیر انسان، اور میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا جب آپ آئے تھے کہ مختصر سی میری کہانی ہے، بس جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں کسی زور کے ساتھ کسی کو بلا لیتا ہوں اور میرا اس میں کوئی کمال ہے تو یہ اس کی نادانی تو ہو سکتی ہے، حقیقت کوئی نہیں. اللہ جب اپنا فضل کرتا ہے تو لوگوں کو مل بیٹھ کے اپنے ذکر کی توفیق دے دیتا ہے. وہ سامنے کوئی اور بھی بیٹھا ہوتا تو شاید اللہ اسی طرح اپنا فضل و کرم فرماتا. دوستو، آج حقانیت اسلام میری گفتگو کا عنوان ہے. بڑی باتیں ہیں میرے ذہن میں جو آج آپ سے کرنے کو دل چاہتا ہے، اور دل میرا کرتا ہے کہ درد دل بیان کروں اور کھول کے رکھ دوں آپ کے سامنے. بس میری طبیعت چاہتی ہے کہ آج صداقتیں بے حجاب کر دوں اور حقیقتیں بے نقاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے. صداقتیں بے حجاب کر دے، حقیقتیں بے نقاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے. کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. دوستو، حقانیت اسلام میرا مذہب ہے. اسلام آپ کا، اسلام ہمارا دھرم ہے. اسلام ہماری زندگی ہے. اسلام ہماری آبرو ہے. اسلام ہمارا دستور ہے. اسلام ہمارا منشور ہے. اسلام ہمارا وطن ہے. اسلام ہمارا صوبہ ہے. اسلام ہمارا ضلع ہے. ہم اسلام کی تحصیل میں رہتے ہیں. ہم اسلام کی بستی میں آباد ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہم نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ افغانی. اقبال کہتا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی. آج اسلام کی دوستو، یہودی کا عقیدہ ہے چونکہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی معاذ اللہ، تو آدم کا جو بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے گناہگار ہی پیدا ہوتا ہے. جتنا مرضی نیک بن جائے وہ گناہگار ہی رہے گا. اور عیسائی کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ جناب عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے معاذ اللہ، لہذا وہ سب کے گناہوں کا کفارہ دے گئے. اب جتنا مرضی کوئی گناہ کر لے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، عیسیٰ بدلہ دے چکے. یہودی کہتا ہے کہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے پاک نہیں ہو سکتا. عیسائی کہتا ہے جتنے مرضی گناہ کر لے گندا نہیں ہو سکتا. تیرا میرا مذہب سچا ہے. بولیے، ایسے بات سنیں گے آپ میری؟ یہ دیکھیں نا، 28 دن تک آپ آتے رہے بارشوں میں، پہلے آتے رہے، آج آپ کو چمکنا ہے. پہلے آپ آیا کرتے تھے، آج تو تقریر آپ لوگوں نے کرنی ہے. میں نے تو ہنٹس دینے ہیں آپ کو، نقطے صرف. آگے گفتگو کس نے کرنی ہے؟ بولیے. نہیں، جو صرف کریں گے وہی بول رہے ہیں. اسلام کس کا مذہب ہے؟ ہمارا. اسلام کس کا مذہب ہے؟ ہمارا. عیسائی کہتا ہے کہ جتنا مرضی کوئی بندہ گناہگار ہو اس پہ گناہ نہیں رہتا، عیسیٰ بدلہ دے گئے. یہودی کہتا جتنی مرضی نیکیاں کر لے پاک نہیں ہو سکتا. میرے حبیب نے فرمایا کل مولود علی الفطرہ، فرمایا جو مذہب میں لے کے آیا ہوں اس میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے پاک پیدا ہوتا ہے. اسلام میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے پاک پیدا ہوتا ہے، اور جب تک بالغ نہیں ہوتا اس پر کوئی جرم عائد ہے. فرماتا ہے میرے حبیب کہ اگر اس نے اپنے اوپر دھبے لگانے ہیں تو خود لگانے ہیں. میں گندا مذہب لے کے اور اتنا آزاد مذہب بھی نہیں لے کے آیا کہ جو کوئی مرضی کرتا پھر اس پہ گند نہیں چڑھے گا. فرمایا میرا مذہب وہ ہے بلا وجہ سزا کوئی نہیں اور مجرم کو چھٹی کوئی نہیں. یہ معتدل مذہب ہے. معتدل مذہب
میرے عزیزو، یہودیت، عیسائیت، مرزائیت، مجوسیت، آتش پرست، جتنے اس دنیا میں مذہب ہیں وہ سارے بات کرتے ہیں، سارے بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے ٹٹول کے دکھا دیں کسی نے کہا ہو کہ ماں باپ کو دیکھنا حج کا ثواب ہے، کسی نے کہا ہو ماں باپ کو دیکھنا حج؟ اور میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کہا تھا، امریکہ کی ایک بی بی چلی گئی عدالت میں، نیو یارک کی عدالت میں مقدمہ دائر کر کے کہنے لگی جج صاحب میرا بیٹا ہے، 2 سال کا تھا، باپ انتقال کر گیا، اس کی خاطر میں نے شادی نہ کی، آج بیٹا 22 سال کا ہو گیا ہے، میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں، اوپر والی چھت پہ رہتی ہوں، بیٹا نیچے والی پورشن پہ آرام کرتا ہے، ایک کتا پال رکھا ہے، میرا بیٹا 4 گھنٹے کتے کو ٹائم دیتا ہے، جج صاحب ماں کو ملنے نہیں آتا، آپ ایک بار کہہ دیں میرے بیٹے سے، ایک بار کہ بس دن میں ایک بار چھت پہ آ کے مجھے شکل دکھا دے۔ امریکہ کا جج کہنے لگا بی بی میں کیا کروں، میرے پاس قانون ہی کوئی نہیں۔ وہ تیرے پاس آئے، میرے پاس قانون ہے، میرے پاس قانون ہے، میں تیرے بیٹے 18 سال کے بعد آزاد ہے تیرا بیٹا، میں اس کو کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا، میرا قانون خاموش ہے۔ میں نے جب اس بی بی کی داستان پڑھی تو میں دل ہی دل میں کہنے لگا بی بی تجھے غلطی لگ گئی ہے، تجھے اس عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا، تجھے میرے محمد کی عدالت میں جانا چاہیے تھا، تجھے میرے رسول کی عدالت میں جانا چاہیے۔ کاش تو میرے مصطفیٰ کی عدالت میں آتی اور میرے نبی اس بیٹے کو پکڑتے اور کہتے بے شک تو مسلمان ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، قاری ہے، علامہ، فہامہ، مفتی اور پیر ہے، الجنت تحت اقدام امہاتہم۔ میرے محمد عربی نے فرمایا میں نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیے۔ اسلام میرا مذہب ہے، اسلام میرا مذہب ہے، یہ وہ دھرم ہے کہ کائنات کے سارے دھرم جھک جاتے ہیں، یہ وہ قانون ہے کہ سارے قانون جھک جاتے ہیں۔ ایک غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا، پچھلے دنوں ایک غیر مسلم نے پتہ کس بات پہ کہنے لگا مصطفیٰ کی حدیث پڑھی ہے تو سمجھ آئی ہے جو یہاں تک سوچتا ہے وہ سچا ہی ہوا کرتا ہے، جو یہاں تک سوچے وہ بولو، سارے بولے وہ، پھر وہ لفظ بولوں میرا پیغمبر جو یہ لفظ بولے وہ سچا ہے۔ کہا کون سا جملہ؟ میرے حبیب کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ منتوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، منتوں کے بعد حضور میں نے بڑی کاوشوں سے بیٹا پالا، میرا 4-5 سال کا لخت جگر فجر سے گم ہو گیا ہے، حضور میں نے مدینے کی گلی کوئی نہیں چھوڑی، ایک ہی بیٹا، اس کے بعد نہ کوئی اولاد نہ پہلے کوئی اولاد، حضور میں تھک گیا، باغ دیکھے، محل دیکھے، صحرا دیکھے، چوک دیکھے، چوراہے دیکھے، حضور بیٹا نہیں ملتا۔ عصر کے وقت باپ رو رو کے عرض کرتا یا رسول اللہ میرا تو ایک ہی ہے، حضور میرے حبیب نے فرمایا اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، اولاد یا رسول اللہ ایک بیٹا مل نہیں رہا، سونیا مہربانی فرما، نظر کرم فرما، صحابہ کو حکم دے ڈھونڈ کے لائیں۔ وہ شخص وہیں تڑپ رہا تھا، ایک صحابی دوڑے آیا، کہا یا رسول اللہ اس کا بیٹا تو فلاں باغ میں کھیل رہا ہے، اس کا بیٹا بولیے فلاں باغ میں کھیل رہا ہے۔ اب باپ نے پتا کیا کیا، حضور سے اجازت بھی نہیں مانگی، اٹھ کے دوڑ پڑا، اولاد ہے نا جگر کا ٹکڑا، اٹھ کے دوڑ پڑا۔ میرے حبیب نے آواز دی، فرمایا بات تو سن جا، اب ذرا ٹھہر تو صحیح، تو آیا تھا فریاد لے کے، اب تو بات بھی نہیں سن رہا، دوڑ لگا دیا، سن تو صحیح۔ کہنے لگا سونے غلطی ہو گئی، حکم فرمائیے۔ میرے حبیب کے جملے دوستو یہ وہی بول سکتا ہے جو سچا ہے، جس کا قرآن سچا، جس کا پیغام، جس کا دین، جس کا اسلام، جس کا خدا جو خود سچا، سچا نبی بول رہا، اور سچے نبی کی صداقت کا انداز دیکھو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب تو جائے نا تو تڑپ بڑھا رہا ہے، رو بڑھا رہا ہے، جب تو جائے اور تیرا بیٹا کھیل رہا ہو تو فرمایا جا کے دور سے بیٹے کو گلے سے نہیں لگانا، ماتھا نہیں چومنا، خبردار تو نے اپنے بیٹے سے اس باغ میں پیار نہیں کرنا۔
کہتا سونیا میں صبح سے بچھڑا ہوا ہوں، پیار نہ کروں؟ فرمایا اٹھا کے گھر لے آنا، گھر لا کے جتنا مرضی پیار کرنا۔ حضور وہاں کیوں نہ کروں؟ سن رہے ہیں آپ بات عرض کروں؟ میرے حبیب نے فرمایا جب تو اپنے بچے سے پیار کرے گا وہاں اور بھی بچے کھیل رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا بچہ ہو جس کا باپ نہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس کا باپ نہ ہو۔ جب تو اپنے بچے کو چومے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ رو پڑے گا۔ فرمایا میں نہیں برداشت کرتا کسی یتیم کا دل ٹوٹ جائے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ فرمایا نہ، بالکل نہ، وہاں نہیں چومنا، گھر لا کے۔ وہ صحابی بچہ بھول گیا اور مصطفیٰ پہ درود پڑھنے لگا، کہنے لگا سونیا تیری اداؤں پہ قربان جاؤں، تو کہاں کہاں سوچتا ہے، تو کس کس کا خیال رکھتا ہے۔ عزیزو غیر مسلم کہتا ہے میں نے حدیث پڑھی تو میں کانپ گیا، میں نے کہا یہودی جھوٹے، عیسائی جھوٹے، بدھ مت جھوٹے، مرزائی جھوٹے۔ فرمایا یہ سارے دھرم والے جھوٹے، جو 4 سال کے یتیم کا خیال رکھے وہ بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے عزیزو اسلام ہمارا سچا مذہب ہے، اسلام ہمارا سچا مذہب ہے۔ جھوٹے ہیں سارے ادیان، باطل ہے ساری سوچیں اور غلط ہے ساری فکریں۔ اسلام میرا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کا دن ہے، میرے حبیب نماز عید کی امامت کے لیے نکلے، اور یہ وہ ہے جسے اللہ نے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت، میرے امام بریلی کے تاجدار شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا، ہمارا نبی جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ سنا بات، میرے رسول کائنات حضرت عید کی نماز کی امامت کے لیے میرے مصطفیٰ نکلے، اور سونے کے نکلنے کا انداز پتہ کیا ہے؟ ایک غلام کا بیٹا گود پہ بٹھایا ہوا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گھوڑے میں گود پہ، اور امام حسن اور حسین کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور یہ کس نے غلاموں کو دنیا بھر کا آقا کر دیا۔ میرے رسول کائنات نے غلام کا بیٹا گود میں اپنے نواسے پشت پہ گزر رہے ہیں، جناب بلال نے لگام پکڑی ہوئی ہے، بلال نے، وہ ایک ملتی ہے نا روایت میں، سند پہ بحث نہیں کرتا، حضور نے فرمایا بلال تو جنت میں پہلے جائے گا، تو جنت میں۔ ملا رومی کہتے ہیں پتہ کیوں پہلے جائیں گے؟ لگام جو بلال کے ہاتھ میں ہوگی، لگام جو بلال کے ہاتھ میں۔ فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر اچھی ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ فرمایا لگام جو بلال کے ہاتھ میں ہوگی، حضرت بلال حبشی نے لگام پکڑیا، جا رہے ہیں، میرے حبیب کی نظر اٹھی، نظر، ایک بچہ رو رہا ہے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ میرے حبیب پاک نے بھائی بچے رویا کرتے ہیں نا، کوئی بچے روتے ہوں تو لوگ نمازیں تھوڑی نہ لیٹ کر دیتے، بچے روتے ہوں تو عید کی امامت تو لیٹ نہیں ہوتی، بچے روتے ہوں تو کوئی شخص لوگوں کو صحابہ کا مجمع بھرا عیدگاہ میں انتظار کر رہا ہے۔ میرے حبیب گھوڑے سے اترے، بیٹا کیا ہوا؟ تو بچہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، کوئی میرا درد پوچھے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، کوئی میرا درد پوچھے تو صحیح، کوئی درد مہی دا جد پانی منگے تے میں خون اینا دے گیڑا، دل کردہ ہے میرے یا سجنا ہن کوئی درد پرانا ہی چھیڑا، تو کبھی آ تو صحیح،
تو کبھی آپ پوچھ تو صحیح، یا رسول اللہ ہمارا درد پوچھئے تو صحیح، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اور امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ دین آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے، فریاد ہے، اے کشتی ہے امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی ہے امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ فریاد ہے تیری بارگاہ میں، فریاد ہے کشتی یہ امت کے نگہباں۔ اور خواجہ صاحب، خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں، میں تتھی توڑے تھکڑے کھاندڑیاں تے تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندڑے آندی بھی باندڑیاں، کدی ٹوٹیاں دلاں وال پھیرا پا، تے لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تیری حضور حال پوچھیں، مہربانی فرمائے۔ حضرت بشیر بن عقبہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ اتر گئے، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے ہیں میں اور پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ کسی نے حال پوچھا نا، کوئی ملے تو صحیح درد دل پوچھنے والا، کوئی ہے ہی نہیں تو بتائیں کس کو۔ حضور نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں پھوٹ کے رویا۔ میں نے کہا سونیا کیا حال ہوگا جس کا باپ بچپن میں چلا جائے؟ حضور ٹھنڈی چھاؤں رخصت ہو گئی، ماں کا سہارا تھا وہ بھی چلی گئی۔ جب یتیم نے در یتیم کو حال سنایا، جب یتیم نے در یتیم کو حال سنایا تو بچے کی آنسوؤں پہ میرے نبی کے آنسو گرے۔ میرے حبیب نے فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگے سونیا جن کے باپ ہیں حضور انہوں نے نئے لباس پہنے، جن کی ماں ہے انہوں نے بال بنا کے بھیجا ہے، میں دیکھتا ہوں تو تڑپتا ہوں، میں کس سے جا کے کہوں واہ اے حبیب تو سچا، تیرا دین سچا، تیرا نظام سچا۔ میرے مصطفیٰ گھوڑے سے اترے، بچے کو اٹھایا، فرمایا چل بلال واپس چلے، بلال چل واپس چلے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں سونیا آپ عید پڑھائیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، جو حکم ہے مجھے بتا دیں۔ فرمایا بلال عید سے پہلے اس یتیم کا دل رکھنا زیادہ ضروری ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ میرے مصطفیٰ نے کہا بلال ٹھہر جا، لوگ انتظار کر رہے ہیں تو کرنے دو۔ حضور اترے گھوڑے سے، اس یتیم کو گود میں اٹھایا۔ عید کے دن میرے حبیب گھر آئے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا فاطمہ حسن کا نیا جوڑا اتار دے، حسن کا نیا جوڑا، حسن کا نیا جوڑا اتار کے پرانا پہنا دے، اور وہ نیا جوڑا اس یتیم کو پہنا۔ عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، عظمت والے نبی کی عظمت والی بیٹی، وہ جوڑا اتارا، اس یتیم کو پہنایا۔ اب میرے حبیب پاک نے اس کے منہ میں کھجوریں ڈالی، اس کو ہنسایا۔ جب وہ ہنسنے لگا تو میرے مصطفیٰ رونے لگ گئے۔ وہ ہنس رہا ہے، میرا پیغمبر رو رہا، اس لیے کہ میرا پیغمبر عظیم تھا۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام روئے، فرمایا آج کے بعد نہ کہنا میرا باپ کوئی نہیں، آج کے بعد نہ کہنا میری ماں کوئی نہیں، آج کے بعد تیری زبان سے یہ جملے نہ نکلے کہ میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں۔ تو یہ نہیں پسند کرتا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے؟ تجھے یہ پسند نہیں کہ علی تیرا بھائی بنے؟ تجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ لوگ ختیجہ کو تیری ماں کہیں اور محمد کو تیرا باپ کہے؟ تجھے یہ اچھا نہیں لگتا؟ دوستو سنو، بات سنو، توجہ کرو۔ حضرت بشیر بن عقبہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عزت ملی، بڑے ہو گئے تو خود اس حدیث کو روایت کیا کرتے تھے، خود سبل الہدا میں اور دیگر کتب سیرت میں موجود ہے۔ یارو بڑے یتیم روتے ہیں، کوئی رکتا پتہ کیوں نہیں؟ مذہب سچے نہیں، دھرم سچے نہیں، میرا نبی سچا، میرے نبی پہ آنے والا قرآن سچا، میرے مصطفیٰ کا دین اسلام سچا، سچے مذہب کے سچے پیغامبر نے سچائی کے درس پھیلائے اور دنیا کو سچائی سے بھر دیا۔ دوستو آج بھی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلے گا، یہی چراغ جلے گا۔
میں نے کہا تھا تقریر آج آپ نے کرنی ہے. میرے ساتھ دو مسئلے ہیں آج. ایک تو آپ کی یہ محبتیں ویسے ہی مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی, مجھ سے نہیں سنبھالی جا رہی. اور پھر دوستو میں نے کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر وہ پہلی نشست وہ 3 سال پہلے لگی, اور آج کی یہ بارونق مجلس یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت شامل ہے. مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے ان کی مہربانی. تو عزیزو یاد رکھیں, توجہ کریں. میرے رسول پاک, لو سنو بات. حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی, اس نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑی. حاتم طائی کافر کی بیٹی, جب اس کے قبیلے سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو اپنے بھائی سے کہنے لگی, حاتم طائی کے بیٹے سے کہنے لگی, بھائی ہمیں قبیلہ چھوڑنا نہیں چاہیے. بھائی کہنے لگا میں تو بھاگنے لگا ہوں, جان ہے تو جہان ہے. لیکن حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی, میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں, بڑا کردار ادا کروں گی, بڑی بات کروں گی, میں چھوٹی بات نہیں کروں گی, میں قبیلہ نہیں چھوڑوں گی. اس کا بھائی بھاگ گیا, لیکن اس کی بیٹی حاتم طائی کی بیٹی وہ آئی, اپنے قبیلے کے ساتھ لڑی, گرفتار ہوئی. چونکہ وہ جنگی قیدی تھی اور مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی, مسلمان مجاہد عورتوں نے اس کو باندھا, اس کے ہاتھ پیچھے باندھے, اس کے دوپٹے کے ساتھ اس کو لائے, لا کے جب مصطفیٰ کے سامنے کھڑا کیا نا, پتہ ہے بریلی کے امام کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا؟ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا؟ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا, تیرے دامن میں چھپے چور تیری ہی غلطیاں کر کے تیری ہی پناہ مانگتے ہیں, تیری ہی نافرمانی کر کے کہتے ہیں حضور بچائیے گا. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. حاتم طائی کی بیٹی سر سے ننگی مصطفیٰ کے پاس آئی, واہ اے حبیب تیری عظمتوں پہ قربان. تلوار لے کے آئی, سچے دھرم کے سچے امام نے اپنی پاکیزہ چادر کندھوں سے اتاری. دوستو جاگ کے بعد سننا اور جذبے بیدار رکھنا. میرے حبیب نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور اس چادر کو اتار کے حاتم طائی کی بیٹی کا سر ڈھانپ دیا. جب سر ڈھانپا تو ایک صحابی قریب سے کہنے لگے, سونیا میں چادر دے دیتا ہوں. یہ نہیں کہا نہ دے حضور, میں دے دیتا ہوں, آپ کی پاک چادر ہے. اس پہ مزمل اور مدثر کی صورتیں اترتی ہیں. سونیا یہ کافر کی بیٹی ہے, یہ کافر کی بیٹی ہے. بیٹیوں تمہیں عزت بازار نہیں دے سکتا, تمہیں عزت امریکہ یورپ نہیں دے سکتا, تمہیں عزت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے. میرے رسول پاک سے کہنے لگے, حضور کافر کی بیٹی ہے, پاک چادر ہے آپ کی, ہم دے دیتے ہیں. حضور نے دوہرا کے پوچھا, فرمایا کیا کہا تم نے؟ یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے. میرے حبیب نے چادر سر پہ اڑائی, فرمایا بیٹی تو ہے نا, بیٹی تو ہے, بیٹی تو ہے, بیٹی تو ہے. میرے حبیب کی زبان سے جملے نکلے. حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے, تلواریں چمکی تھی تو میں تڑپی نہیں تھی, مصطفیٰ کے جملے نے مجھے تڑپا دیا. کہتی ہے میری اکڑی ہوئی گردن, نبی کی چادر آئی تو میں جھک گئی اور میں رو پڑی. میں نے کہا جو دشمن کی بیٹی کا سر ڈھانپ دے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, جو تلوار لے کے آنے والی کا ننگا سر ڈھانپ دے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. فرماتی ہے میری نظریں جھک گئیں, شرم سے پانی پانی ہو گئی. اور پھر میرے حبیب نے فرمایا بتا تو چاہتی کیا ہے؟ کہنے لگی, واہ سونے ہاں یہ تو ہی کر سکتا ہے. دشمن کی بیٹی سے رضا پوچھتا ہے, کافر کی بیٹی سے رضا پوچھتا ہے. سونے جانا چاہتی ہوں. فرمایا جا تجھے آزاد کیا, جا تجھے آزاد کیا. یہاں دشمن کو ملتی ہیں جزائیں بھی وفائیں بھی, یہاں مجرم کو ملتی ہیں, مجرم کو ملتی ہیں, یہاں مجرم کو ملتی, یہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی وفائیں بھی. مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. یہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی وفائیں بھی, مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی. مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. میرے رسول پاک نے, میں جا تو آزاد ہے. حاتم طائی کی بیٹی واپس گئی, بھائی کو بلایا,
کہنے لگی بھائی تو بھی دھوکے میں تھا، میں بھی دھوکے میں تھی، جا کے کلمہ پڑھ لے، وہ سچا نبی ہے، اس کا دین سچا ہے، اس کا دین سچا، اس کا قرآن سچا، اس کا پیغام سچا، اس کا دھرم سچا، اس کا مذہب سچا، جا سچے نبی کا جا کے کلمہ پڑھ لے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تبلیغ کر رہی ہے۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم کہنے لگا میں کوئی مست نہیں الست نہیں کہ تو کہہ دے گی تو پڑھ لوں گا، پہلے آزماؤں گا، پہلے جا کے بولو نا، پہلے جا کے آزماؤں گا پھر کلمہ پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے آزما لے۔ کہتا میں گھوڑے پہ بیٹھا مدینے آ گیا، جنوں ویک کے ٹھر دیاں آکھیاں نے تو جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے۔ ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ۔ مدینے آ گیا، فرماتے ہیں مصطفیٰ کی محفل میں پہنچ گیا، حضور کی مجلس، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے حبیب پاک فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، دو جہاں کا امام اور سیدھی طرف کالے رنگ کا حبشی غلام۔ میں مسجد نبی میں دیکھا حضور بیٹھے، ایک طرف حبشی غلام، ایک طرف فارسی غلام، ایک طرف صہیب رومی، ایک طرف حضرت سیدنا عمار بن یاسر، غلام سے آپا حضور کے گرد۔ اور فرماتے ہیں میں نے غور کیا تو کچی زمین پہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ غلاموں کے درمیان نہیں بیٹھتا، جو غلاموں کو عزت دے وہ سچا رسول ہوتا ہے، جو غلاموں کو عزت دے وہ سچا، جو غریبوں سے وفا کرے وہ سچا۔ تھک گئے ہو تم نعرے لگا لگا کے، کبھی اس پارٹی کے، کبھی اس پارٹی کے، کبھی اس کے، کبھی اس کے، تم نے جس کے نعرے لگائے تمہاری اس نے توہین کی۔ چھوڑ دو سب کے نعرے لگانے، غریبوں یہ شوق چھوڑ دو کہ فلاں سے یاری ہوگی تو کام آئے گا، فلاں پارٹی میں جاؤں گا تو کام آئے، چھوڑ دو ساری باتیں، افسانے ہیں، جھوٹ ہے۔ میرے محمد کے نام کا نعرہ لگاؤ، میرے رسول کے نام کا نعرہ لگاؤ۔ میرے رسول کے نام کا، جس میں تمہاری بقا ہے، جس میں تمہاری عزت ہے، جو تمہیں نواز دیں گے۔ پتہ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ سناؤں حدیث؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر کوئی ارد گرد سو رہا ہے تو ٹیک چھوڑ دے، آگے ہو جائے، نیند چھوڑ دیں، آج سونے کا وقت نہیں، جاگنے اور جگانے کا وقت ہے۔ ایک حدیث درمیان میں، میرا مزاج نہیں لیکن درمیان میں سنا کے آگے گزرتا ہوں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے کانپنے لگا۔ حضور نے فرمایا کیوں کانپ رہے ہو؟ کہنے لگا مدینے کے بادشاہ کے پاس آیا ہوں۔ میرے حبیب رو پڑے، فرمانے لگے مدینے کے بادشاہ کے پاس نہیں، تو اس غریب ماں کے بیٹے کے پاس آیا ہے جو کھجور کے ٹکڑے کھا کے گزارا کر لیتی تھی، جو خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کے، تو اس کے پاس آیا۔ میرے عزیزو دوستو یاد رکھو، رسول پاک نے فرمایا میں غریبوں میں سے ہوں، میں غریب ماں کا بیٹا نہیں۔ اگر آپ کو غربت پسند ہوتی اور آج آپ اپنی غریبی پہ ناز کرنا چاہتے تو میرے ساتھ بولتے۔ میرے حبیب نے فرمایا میں غریب باپ کا بیٹا، میں غریب ماں کا بیٹا، میں غریب خاندان کا، مجھ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے غریب۔ فرمایا میرے ساتھ بیٹھنے والے غریب، مجھے سپورٹ کرنے والے غریب، میرا ساتھ دینے والے غریب۔ اور فرمایا میں بھلانے والا نہیں ہوں، جنت میں جاؤں گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں میرے غریب لوگ ہی ہوں گے، اس لیے کہ یہ امیروں کا مذہب نہیں، یہ غریبوں کا۔ امیر ہو پر ہو نا عثمان غنی جیسا تو عظمت اس کو بھی بڑی ملے گی، امیر ہو پر ہو عبد الرحمن ابن عوف جیسا، امیر ہو پر ہو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسا، اس طرح کا امیر ہو تو نگاہ مصطفیٰ میں وہ بھی بڑا پسندیدہ ہے، ورنہ ان کو امیر نواز نہیں کہا جاتا، غریب نواز کہا جاتا ہے۔ امیر نواز جملہ نہیں، جملہ کیا ہے؟ آپ بھی بولیے ذرا، او پیچھے تک بولیں، غریب نواز۔ عدی بن حاتم کہتا ہے مصطفیٰ کو دیکھا صحابہ کے حالے میں، ابو بکر، عمر، عثمان، بلال سادے کپڑے، اور حضور کچی زمین پہ بیٹھے، دل پہ چوٹ لگی۔ میں نے کہا جو اس طرح بیٹھے وہ نبی ہو سکتا ہے، تو کون ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ فرماتے میں
اب حضور علیہ السلام سے ملا, تعارف کرایا, تو میں نے سوچا ان کی محفل اس طرح کی ہے گھر عالی شان ہوگا. میرے دل میں خیال تھا اور مصطفیٰ نے بھانپ لیا. کہنے لگے ٹھہر جا گھر چلتے ہیں, ٹھہر جا. گھر خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں, چلتے ہیں گھر, ٹھہر جا. فرمایا حضور چلے گھر کی طرف, ایک ہی تو گلی تھی, اسی گلی میں تو گھر تھا. مایا چلے تو ایک بی بی مل گئی, بوڑھی عورت, سادے کپڑے, پھٹے پرانے. کہنے لگی سونے کام ہے. فرمایا بات کرو. کہا بی بی نے گلی میں کھڑا کر لیا, اور قربان جاؤں دیوار کا سایہ ہے, سائے میں بی بی کھڑی ہو گئی, دھوپ میں میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. وہ سادی عورت باتیں کرتی رہی, میرے حبیب جواب دیتے رہے. حاتم تائی کا بیٹا کہتا میں غور سے دیکھتا رہا. میں نے کہا یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ جھوٹا. کون بیویوں کی باتیں سنتا ہے دھوپ میں کھڑا ہو کہ یہ جھوٹا ہو سکتا, یہ سچا ہے. فرماتے مصطفیٰ کے ساتھ گھر گیا, نبی کا گھر دیکھا, ہاتھ اٹھاتے تھے تو چھت کو ہاتھ لگتا تھا, پھٹی ہوئی چٹائی زمین پہ بچھی ہوئی ہے. کھانا آیا تو سرکہ, خشک روٹی, دو جہاں کے شاہ ہیں, پاس کچھ رکھتے نہیں. دیکھو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے, خالی ہاتھ میں. فرمایا دو جہاں کا مالک و مختار کچی زمین پہ بیٹھ گیا. کچی زمین پہ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے رسول پاک کا گھر دیکھا. فرماتے کھانا کھا لیا تو حضور مسکرائے, اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ. گویا حضور پوچھ رہے تھے تو نے میری مجلس بھی دیکھ لی, رستہ بھی دیکھ لیا, گھر بھی دیکھ لیا, ارادہ کیا ہے, ارادہ کیا ہے, پروگرام کیا ہے. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے کہا سونیا جو تو کرتا ہے وہ کوئی سچا ہی کر سکتا ہے, اور جو تیرا پیغام ہے وہ سچا, اور تیرا قرآن اور تیرا دھرم اور تجھے ماننے والے, تیرے اہل بیت, تیرے صحابہ, تیرے دین کے ولی, تیرے دین کے نوکر. کہا سونیا مجھے بھی کلمہ پڑھا, میں بھی سچا بننا چاہتا ہوں. پڑھا کلمہ. عزیزو دیکھیں پیچھے سے بزرگ نعرہ لگا رہے ہیں, ان کی بڑی عمر ہے, بڑی, سارے بولے, سارے بولے. بریلی میں ایک بابا جی کو دیکھا. کہاں؟ بریلی شریف میں. بریلی شریف میں ایک بابا جی کو دیکھا. بابا جی نعرے بڑے لگاتے تھے, بڑے پیارے نعرے. تو میں نے ان سے کہا, بلکہ میں نے کہا ایک مولانا بدر القادری صاحب تھے, ہالینڈ سے آئے ہوئے ہمارے ساتھ, عرس پاک میں شریک تھے. تو کہنے لگے بابے سے ضرور ملنا ہے, بابا جی سے, بابا جی سے مل. کبھی کبھی بابے بڑا فائدہ دیتے ہیں, ان سے ملنا چاہیے. بکسے میں بھی بند کر کے لے جانا پڑے تو لے جانا چاہیے, کبھی کبھی فائدہ دے جاتے ہیں. کہنے لگے ملنا ہے. میں نے کہا مل لیتے ہیں. بابا جی سے ملاقات ہوئی تو پنجاب کے نکل آئے. تو مولانا کہنے لگے تے ان تو اڈا کام مجھے. تو وہ تو چونکہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے, وہ جانتے نہیں. تو میں نے بابا جی سے بات کی. میں نے کہا بابا جی آپ کی آواز بھی نہیں اتنی نکلتی, زور بھی نہیں, نعرے بڑے لگاتے ہیں آپ. تو کہنے لگے عشق کو بات یاد رکھنا, یاد رکھنا, بھولنی نہیں. بابا جی کہنے لگے عشق ہونا تو اللہ زلیخا کو بھی جوانی دے دیتا ہے. بابا جی مجھے کہنے لگے عشق ہو تو اللہ زلیخا کو بھی جوانی. کہنے لگے اگر زلیخا کو یوسف کا عشق ہو تو جوانی ہو جاتی ہے, مجھے تو محمد کا عشق ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے تو مصطفیٰ کا عشق ہے, مجھے کیسے جوانی نہیں ملے گی. تو سنو میرے دوستو, میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, عدی بن حاتم نے کلمہ پڑھ لیا, اسلام لے آئے. عزیزو اس لیے کہ دین, اسلام, قرآن, مسلمان. میں بڑی باتیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر کچھ پسینے آ رہے ہیں, باہر والے سکون میں, ادھر کچھ پسینے آن دئیے. پکی گل ہے, دو چار بندے بول دو نا, سارے بولو تو میں آن ہی دیا. ادھر بھی آدھے نے پہ کچھ پسینے, میرے کو یار بھی بیٹھے نے ادھر, تو پسینے بھی آ رہے نے. پکی گل ہے, پکی ہے. اچھا 8 بجانے نے
تو جو میری تقریر میں ہو گئی تھے. اچھا سنو, میں تو گل دسنا. میں ایک تھا آگ چھڑیا, میں ایک جگہ آگ چھڑیا. میں کہا بابا جی, ایک بزرگ سن بڑے پیار والے, انہوں نے آدھے مولوی جی ادھا گھنٹہ اور لاؤ. تو میں کہا تقریر میں ہو گئی. آدھے نے شروع تو لگ پو, آدھے نے شروع تو لگ پاؤ. اور میں کہا ہوں میں کی کرا, ہوں میں کہا کی کرا. تو اس واسطے میں تو نہیں آندا مو گئی ہے, اس واسطے کہ سیانے بندے بیٹھے ہو تو آ کے شروع تو لگ گیا, تو میں تو پھر کرنی پائے گا مینو. آپ سنیں میری بات توجہ سے دوستو. مذہب سچا, قرآن, اسلام, سچے نبی کے ماننے والے, سچے رسول کے ماننے والے, سچی کتاب کو, سچے دھرم کے. میرا دین سچا ہے, میرا دین سچا ہے. دوستو سنو, کوفے کا شہر ہے, قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ حکمر قاضی ہیں کوفے کے. ایک ڈاکو گھوس آیا, بات بھولنی نہیں آپ نے. اس ڈاکو نے پتا کیا اعلان کیا, کہنے لگا میں نے مسلمان نہیں چھوڑنے, مجھے بڑا ان مسلمانوں سے گلا ہے, مجھے جو مسلمان ملے گا قتل کر دوں گا. اس نے کوئی دہشت گرد قسم کے مسلمان دیکھ لیے ہوں گے جو بیچارے یہ سمجھتے نہیں کہ اسلام دہشت گردی کا نہیں, پیار کا مذہب ہے. اسلام محبت کا مذہب ہے, اسلام خلوص کا مذہب ہے. اسلام اس جہاد کی اجازت دیتا ہے جس میں مظلوم کی داد رسی ہو, جس میں عورتیں اور بچے بم دھماکے میں اڑ جائیں, وہ اس کی اسلام اجازت. یہ وہ ہمارا مذہب نہ, ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق ہے. اسلام اجازت ہی نہیں دیتا. دوستو سنو, قاضی شریح, اس مسلمان نے کیا, اس کافر نے کیا پروگرام بنایا. کہنے لگا میں مسلمان ماروں گا, پکڑ پکڑ کے قتل کرتا, روز 3-4 بندے مار دیتا. قاضی صاحب نے کہا جلدی گرفتار کرو. ایک رات آئی, قاضی صاحب عشاء پڑھ کے اپنے کمرے میں گئے, دروازے پہ زور زور سے دستک ہوئی. قاضی شریح رحمت اللہ علیہ, میرے حبیب کے دین کا نوکر, میرے مصطفیٰ کا بن دیکھا عاشق, حضور کو دیکھا نہیں تابعی ہے, بن دیکھا عاشق. قاضی صاحب اندر گئے, دروازے پہ دستک ہوئی. قاضی صاحب رحمت اللہ دروازہ کھولا. ایک آدمی, اس کی سانس پھولی ہوئی, بڑا پریشان, دوڑا بھاگا آیا. کہنے لگا قاضی صاحب ایک رات کے لیے پناہ مل سکتی ہے؟ میں بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہوں, ایک رات کو پناہ ملے گی, لوگ میرے پیچھے ہیں. قاضی صاحب کہنے لگے مل جائے گی. ایک رات کے لیے پناہ بولو مل جائے گی. قاضی صاحب نے پناہ دے دی. پچھلے طرف حویلی تھی قاضی صاحب کی, پیچھے گھر تھا, وہاں جا کے اس کو بند کر آئے. تھوڑی دیر گزری, دروازے پہ دستک ہوئی, لوگ اکٹھے ہو گئے. وہ چور کہتا ہے ساری رات قاضی صاحب کے گھر میں شور ہوتا رہا, مجھے پتہ نہ چلا کیا ہوا, کوئی پتہ نہ چلا. چور کہتا ہے میں ایک بندہ قتل کر کے بھاگا تھا, تو مسلمان مار کے بھاگا تھا, فلاں چوک میں نوجوان اور آیا تھا, قاضی صاحب نے پناہ دے دی, وعدہ کر لیا کہ رات تجھے پناہ دوں گا. فرماتے ہیں صبح سحری کا وقت ہوا تو قاضی صاحب ناشتہ لے کے آئے. مجھے کہنے لگے لو ناشتہ کر لو. تو میں نے کہا کہ حضرت شور کیسا تھا آپ کے گھر میں؟ فرمانے لگے چھوڑ اس بات کو, ناشتہ کر تو. کہنے لگا آپ کو واسطہ اللہ کا مجھے بتائیں, شور ساری رات شور سنتا رہا. قاضی صاحب کہنے لگے پتہ تو نے جرم کیا کیا ہے؟ کہنے لگا فلاں چوک میں مجھ سے ایک نوجوان قتل ہو گیا ہے. قاضی صاحب کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. فرمانے لگی ایک ہی میرا بیٹا تھا, تو نے میرا چراغ گول کر دیا ہے. ایک بیٹا تھا. اور کوثر نیازی نے ایک جگہ پہ کہا تھا, اس نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے, بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہے. اس نے کہا کمر جواب دے جاتی ہے, دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانا پڑے, کسی کو بیٹے کی میت نہ اٹھانی پڑے. کہتے ہیں کہ قاضی صاحب وہ آپ کا بیٹا تھا؟ قاضی صاحب کہنے لگے تو نے میرے بڑھاپے کا سہارا اجاڑ دیا ہے, ایک ہی میرا بیٹا تھا, میری آنکھیں اندھی کر دی ہیں. ناشتہ کر کے نکل جا, میرا وعدہ پورا ہو گیا. وہ شخص کہتا ہے میں اٹھا اور میں نے قاضی صاحب سے کہا کس مٹی کے بنے انسان ہو؟ بیٹے کا قاتل اور روٹی, بیٹے کا قاتل اور روٹی, بیٹے کا قاتل اور رہائی, بیٹے کا قاتل اور پناہ. تو فرماتے ہیں قاضی صاحب پھر روئے. کہنے لگے کیا کروں, محمد کا غلام جو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کروں, میرا نبی سچا, اس کا دین سچا, اس کا کردار سچا, اس کا پیغام, اس کی تعلیمات سچی, میں سچے کو ماننے والا ہوں, کیا کروں. میرے مصطفیٰ نے کہا وعدہ کر لو تو پورا کرو. فرمایا تو جا,
سویرے فوجیں آئیں گی دوڑائیں گی، اگر تو گرفتار ہو گیا پکڑا گیا تو کیس لگے گا، سزا ہو گئی تو سنا دوں گا، لیکن آج تو جا، اس لیے کہ سچے نبی کے سچے غلاموں کے پاس آیا ہے، میں تجھے گرفتار نہیں کروں گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے ڈب ڈباتی آنکھوں سے قاضی صاحب کا چہرہ دیکھا، زندگی میں مخالفت کی مسلمانوں کی، نکلا باہر گیا دروازے سے، پھر پلٹ کے آیا، قاضی صاحب کے قدموں میں بیٹھا۔ میں نے کہا سونیا میں کس چکر میں تھا، اتنا سچا مذہب، اتنا سچا قرآن، اتنا سچا پیغمبر، اتنے سچے ولی، اتنے کھرے مسلمان۔ اس نے کہا پہلے تو پڑھاؤ کلمہ، پھر کراؤ مسلمان، پھر مجھے گرفتار کر کے لے جاؤ عدالت میں، اگر تو پھانسی ہو گئی تو میں اب اس کو تختہ دار کو چوموں گا، اور اگر رہا ہو گیا تو نوکر بن کے ساری زندگی تیری نوکری کروں گا، اس لیے کہ تیرا دین، تیرا مذہب، تیرا کردار، تیرا دھرم، تمہارا نبی سچا۔ ہم سچے کے ماننے والے، ہم سچے دین کے ماننے والے، سچے نبی کے۔ جناب علی المرتضیٰ کی زرہ گم ہو گئی، ایک یہودی کے پاس مل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا میری زرہ ہے، وہ کہنے لگا میری ہے۔ انہی قاضی صاحب کے پاس مقدمہ آ گیا، قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں مقدمہ، وہ کہتا ہے میری زرہ ہے، جناب علی کہتے ہیں میری ہے، حضرت علی المرتضیٰ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ جب کہا نا میری زرہ ہے تو قاضی صاحب نے کہا جناب علی سے کہ وہ پہلے اس سے پوچھا یہودی سے جس کا قبضہ تھا، وہ یہودی تو بتا تیری کیسے زرہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس لیے میری زرہ ہے کہ میرے پاس کتنے عرصے سے ہے، میرے گھر والے جانتے ہیں، محلے والے جانتے ہیں، کثیر لوگوں کو پتا ہے کہ بڑے عرصے سے میرے پاس ہے۔ حضرت علی سے کہا آپ کیا دلیل دیتے ہیں کہ آپ کی ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرے پاس دلیل یہ ہے کہ ایک جنگ میں گر گئی تھی اور کسی نے اٹھا لی ہوگی، کافی عرصے سے گم ہے، اور میرا بیٹا بھی گواہی دے گا میری ہے، میرا بیٹا بھی گواہی دے گا میری ہے، اور میرے غلام بھی گواہی دیں گے میری ہے، لہذا میری ہے۔ اب بات یاد رکھنے والی ہے، قاضی صاحب نے امیر المومنین سے کیا کہا، قاضی صاحب نے صدر صاحب سے کیا کہا، جج صاحب نے صدر صاحب سے کیا کہا؟ کہنے لگے جناب شاید آپ بھول گئے ہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول ہی نہیں، غیر جانبدار گواہ لائیے، آپ کی گواہی قابل قبول ہے، میں آپ کا مقدمہ خارج کرتا ہوں۔ حضرت علی کا مقدمہ خارج ہوا تو جناب علی نے شکن کوئی نہیں ڈالا، کوئی شکن نہیں، کہنے لگے یہودی کو زرہ دے دی جائے، زرہ یہودی کو مل گئی۔ اب قاضی صاحب کہنے لگے جناب علی سے آپ نے بلا وجہ ایک آدمی کو پریشان کیا، معافی مانگے، بندے کو راضی کریں۔ حضرت علی کہنے لگے بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، تو آنا گھر، یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، پتہ اسے سارا کچھ ہے، لیکن یہ بھی چاہتا ہے کردار سے گھائل کروں کسی کو، کرامت سے نہیں، کردار سے۔ حضرت علی نگاہ ڈالے تو اللہ خیر کر دے، کرامت سے نہیں کردار سے گھائل کرنا چاہتے ہیں۔ سچے ہیں نا، مذہب سچا ہے نا، نبی سچا ہے، قرآن، پیغام، اسلام سچا ہے۔ کہا اچھا، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کہا تو میرے گھر آنا، تجھے حلوہ بھی کھلاؤں گا، گھر آنا حلوہ بھی دوں گا۔ اب جناب علی جملے کہہ کے نکلے، یہودی نے پیچھے سے آواز دی، پیچھے سے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ حضرت علی کو آواز دی رکے، قاضی صاحب سنیے گا، آئے۔ یہودی کہنے لگا حضرت جی زرہ میری نہیں علی کی ہے، میری نہیں علی کی۔ فرمایا تو مانتا نہیں تھا، فرمایا مجھے دلیل نہیں منوا سکی، تمہارا کردار منوا گیا ہے، دلیل نہیں منوا سکی، تمہارا کردار منوا گیا ہے، منوا گیا تمہارا کردار۔ پتہ چلتا ہے کہ تم سارے سچے ہو، تم سارے سچے ہو۔ کہنے لگا آپ زرہ بھی لے لے اور میرا دل بھی لے لے، میں تو مرید ہو گیا ہوں، تیریاں ویک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، کہا لہذا میں تو مرید ہو گیا، مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں، تیرا کردار نکھرے گا تو لوگ دین کے قریب آئیں گے۔ اب میں بات سمیٹنے کی طرف آؤں۔ دیکھو
ایک دوست مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، پہلے اس کا جواب سن لیں۔ اس محفل میں کسی بندے کو کوئی چیز بانٹنے کی اجازت نہیں، ہم نے اپنا بھی کوئی لٹریچر نہیں بانٹا، قطعاً کسی کو کوئی چیز یہاں بانٹنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ ہم نے اپنا بھی کوئی لٹریچر بانٹا آج تک آپ کے سامنے؟ یہ غیر جانبدارہ قسم کا مجمع ہے، یہاں کسی شخص کو، ہمارے پاس بھی لٹریچر ہے لیکن ہم نے تقسیم، یہاں پابندی ہے تو لہذا پابندی کا مظاہرہ کیا جائے، لیکن ہم ہیں ہی بڑے صلح پسند اور اللہ کے فضل سے صلح پسند ہی رہیں گے۔ ہمیں بڑا لوگوں نے الجھانے کی کوشش کی لیکن ہم نے پتہ کیا کہا؟ ہم نے کہا تمہیں نہیں پتا، ہم درود والے ہیں، ہم سلام والے ہیں، ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم محبت والے ہیں، ہمیں لڑائی آتی ہی نہیں، جھگڑا ہمیں آتا ہی نہیں، گالی کی زبان ہم سیکھے ہی نہیں، ہمیں تو پیار سکھایا گیا ہے، ہم پیار کی بولی بولیں گے، میٹھا میٹھا بولیں گے، اس لیے کہ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا تے کاجل دے آسیاں دے پول کملی والیا۔ تو اس لیے ہمیں نہ ہم الجھتے ہیں نہ مہربانی کسی کی، اور اگر کچھ آئے گا بھی تو ہم پھر بھی نہیں الجھیں گے انشاءاللہ، ہم الجھیں گے، پروگرام ہی نہیں ہے۔ اور اپنے دوستوں سے کہہ دیا کہ نہ بھائی، بس آپ بھی ذرا خیال رکھیے گا، الجھانے والے تو سب تمہارے یار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے، آپ بھی تھوڑا خیال رکھا کریں نا، تھوڑا فرق کیا کریں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے۔ بات سمیٹوں، درود پاک پڑھ لیں، زور سے پڑھیں درود شریف۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سنیے اور بات پہ توجہ کیجیے۔ بھائی میں نے کہا کسی شخص سے کوئی بات نہ کریں، میری بات سنیں، بڑی مہربانی چھوڑ دیں، میری بات سنیں آپ لوگ۔ عزیزو یاد رکھو، میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قرآن، کوئی بندہ نہ چپ کرے، سارے بولے اسلام، قرآن، نبی، ہم، ولی، نبی، اہل بیت، صحابہ، سارے ہم کون ہیں؟ نہیں، سارے بولو، چیمہ صاحب، چٹھا صاحب، ورائیں صاحب، مغل صاحب نہیں، بولو نا، نتارا کرنا ہے نا آج۔ ہم کون ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ کوئی میں صرف سمجھانے کے لیے بات کرنے، کوئی راجپوت صاحب کو جٹ صاحب کہتا کہتا مینو چودھری نہ آکھی، میں راجپوت ہوں، خبردار، یہ کس بات پہ فخر کر رہے ہو؟ رانا صاحب کو آپ نے جٹ صاحب کہہ دیا تو ناراض ہو گئے، اور جٹ صاحب کو رانا صاحب کہہ دیا تو بگڑ گئے، سندھو صاحب کو چیمہ کہہ دیا تو ناراض ہو گئے۔ یہ کس بات میں ہمیں الجھا دیا ہے کافر نے؟ برادریاں، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی یہی باتیں ہیں؟ میں نے کہا نا، ہم نے ماحول کو غیر جانبدار رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہم کسی فرقے میں الجھنا چاہتے ہیں، اپنی بات چھوڑتے نہیں، کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم الجھنا، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی سندھ فلانی پارٹی کا، پنجاب فلاں پارٹی کا، بلوچستان فلاں پارٹی کا، سرحد فلاں پارٹی کا۔ میں کہتا ہوں نہیں، تمہیں غلطی لگ گئی ہے، سندھ عبداللہ شاہ غازی کا ہے، پنجاب داتا علی حجویری کا ہے، بلوچستان بابا رحمان کا ہے، خیبر پختونخوا پیر پٹھان کا ہے۔ یہ تو صوفیاء کے علاقے ہیں، یہ صوفیاء کے ہیں۔ ہندوستان غریب نواز کا ہے، بنگلہ دیش پیر سرہند کا ہے، اور یمن حضرت سیدنا بہاؤالحق نقش بند کا ہے، اور دوستو مصر حضرت شاہ ابو علی فارسی کا ہے، اور شام سیدہ زینب کا ہے۔
حضرت خالد بن ولید کا ہے، اور بغداد عبد القادر جیلانی کا ہے، اور کوفہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اور بستام سیدنا بایزید بستامی کا ہے، اور نجف مولا علی شیر کائنات کا ہے، اور شام بلال حبشی کا ہے، اور مکہ اور مدینہ محمد عربی کا ہے صلی اللہ تعالی۔ بازو تیرا توحید بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہندوستانی ہیں، بنگالی ہیں، اسلام تیرا دیش ہے۔ مسلمان بنگلہ دیش کا بھی ہو تو ہمارا ہے، بنگلہ دیش کا بھی ہو تو، کافر کہیں کا بھی ہو ہمارا نہیں، کافر ہمارا اس وطن میں بھی رہے پر ہمارا نہیں، کافر ہمارا، ہاں جو محب وطن ہے ان کی بات نہیں کرتا، لیکن کافر نظریاتی طور پہ ہمارا۔ مسلمان بنگالی بھی ہو تو ہمارا، پنجابی ہو تو نہیں بولنا پڑے گا، سندھی بھی ہو تو، افغانی ہو تو، ہندوستانی ہو تو، عربی ہو تو، اجمی ہو تو، حبشی ہو تو، اجمی ہو تو، یہ سارے ہمارے ہیں نا۔ اس لیے کہ حبشی ہو تو امام بلال ہے، فارسی ہو تو امام سلمان ہے، تو یہ سارے ہمارے ہیں نا۔ ہم فخر کرتے ہیں ارائی ہونے پہ، چودھری ہونے پہ، چیمہ ہونے پہ، راجپوت ہونے پہ، انصاری ہونے پہ، رحمانی ہونے پہ۔ آج کے بعد فخر کرنا مسلمان ہونے پہ۔ کس بات پہ فخر کرنا ہے؟ مسلمان ہونے پہ۔ کس بات پہ؟ اور کوئی کافر ہمیں تانا نہ دے آج کے بعد۔ مسلمانوں چند باتیں یاد رکھنے والی، تھوڑا کھانا سیکھ جاؤ، عیاشی کی زندگی سے باہر آؤ، تھوڑی روٹی کھاؤ، جب کسی سے مانگو گے نہیں تو کوئی تمہاری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اگر یہ جو ہم مانگتے پھرتے ہیں نا امریکہ سے اور ارد گرد اپنی عزت پہ ہاتھ ڈلواتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عیاشی کا شوق ہے، بڑی گاڑی کا شوق ہے، بڑی کوٹھی کا شوق ہے۔ شوق کم کرو تاکہ عزت کی زندگی گزارو، شوق کم کرو اور مسلمان ہونے پہ فخر کرو، اپنے دین کو سب سے بڑا سرمایہ سمجھو، اس لیے کہ تیرا دین، تیرا قرآن، تیرا اسلام، تیرا نبی سچا، اس کو سچا جانو، اس پہ ناز کرو، فخر کرو۔ کہا تھا نا میں نے اس دن اپنے یار حبیب پاک کے بارے میں، دیدہ دل کا دریجہ واز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو کسی کوئی کافر، کوئی یہودی، سکھ، عیسائی مل جائے نا تو بازو کھڑا کر کے کہا کرو ہمارے قرآن جیسی کتاب ہے تو لا، بولو نا، چیلنج پوری دنیا کے کافروں کو، قرآن جیسی کتاب ہے تو لاؤ، اسلام جیسا دین ہے تو، اور میرے مصطفیٰ جیسا محبوب ہے تو لاؤ، میرے حبیب جیسا محبوب ہے تو لاؤ۔ کسی کے پاس ایسا حبیب، ایسا قرآن، ایسا اسلام۔ آج کے بعد فخر کس بات پہ کرنا ہے؟ بولو، ہم کون ہیں؟ سارے بولیے، زور سے بولیے، زور سے بولیے، ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے مسلمان، باقی ساری حیثیتیں بعد کی۔ ہمیں کوئی بندہ نہ الجھائے، اور اتنا ہمیں الجھا دیا ہے، برادری ایک ہوتی ہے، کہتے ہیں مہاجر ہے، اتنا الجھا دیا، اتنا پریشان کر دیا، ہر روز لڑائی کراتے ہیں۔ آج کے بعد مسلمان کبھی بھی قومیت اور عصبیت کی بنیاد پر، اگر کوئی اصول کا، عقیدے کا اختلاف ہو تو معاملہ دوسرا ہے، ورنہ کبھی بھی اصول کی، عصبیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر جھگڑا۔ اور دوسرا کام یہ کریں گے کہ اسلام، دیکھیں نا، ہم اپنے علاقے کے لیے، وطن کے لیے، محلے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسلام کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ بولے، مسلمان کتنے ہیں دنیا میں؟ 1.25 ارب۔ کتنے؟ کافر 4.5 ارب۔ ان کافروں کو مسلمان کس نے کرنا ہے؟ بولیے، 1.25 ارب نے کرنا ہے نا؟ کیسے؟ صبح کام کرنے گئے، شام کو گھر آ کے سو گئے۔ بولے نہیں، میری بات سمجھے نا آپ، سنیں بات، سویرے ڈیوٹی پہ گئے، شام کو گھر آ گئے، تبلیغ ہو گئی؟ بولے، آرام سے سو گئے، بچے پال لیے، ہو گئی تبلیغ؟ کیسی ہوگی؟ جب میدان میں نکلیں گے، جب
سب سے پہلے تو دین کو بچے دو اپنے. بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، فلاں بنے، سب کی خواہش ہے اگر محمد عربی کے مصلی کا وارث بن جائے تو، حضور کے منبر کا جانشین بن جائے تو ڈاکٹر بھی اس کے پیروں میں سجدے دے گا، سارے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. اگر وہ امام بن جائے تو دین کو بچے دیں گے. میں پتا کس طرح کے علامے تیار کرنا چاہتا ہوں، جو دنیا میں کھڑا ہو تو اسلام کی بات کرے، جو یہودی سے کہے آجا مناظرہ کر لے، عیسائی سے کہے آجا تجھے بٹھاؤں گا تو کلمہ پڑھا کے ہی اٹھاؤں گا، جو سکھ کو کہے آجا. دوستو آج کافروں سے بات کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، کافر چڑھ آیا ہے. آپ کو ہمیں پتا ہوش کب آتی ہے؟ جب سارا کچھ ختم ہو جاتا. سب سے زیادہ ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا دے رہا ہے کافر، سب سے زیادہ، اور آپ سے پیسے بھی لے رہا ہے، آپ کے بچوں کی کمائی کھا رہا ہے. 10 گھنٹے کام کیا اور فیسیں لے لیں اسی کی. ہوتا ہے ایسے؟ اور پابندیاں بھی جب جی چاہا نکال بھی دیا، اور بچوں کا دماغ بھی خراب کر رہا ہے. کبھی کہتا ہے اسلام کی سزائیں جارحانہ ہیں، کبھی کہتا ہے آپ کے نبی نے شادیاں معاذ اللہ زیادہ کیوں کی، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات. وہ چھیڑ رہے ہیں. پوچھ لیں وہاں پڑھنے والے بچوں سے کیا حال ہو رہا ہے. وہ اس قدر زیادہ تیز ہے، بڑوں کو ویزا نہیں دے رہا کام کا، اسٹوڈنٹ ویزا دے رہا. کیوں؟ وہ تمہاری نسل خراب کرنا چاہتا ہے. اور آپ کے پاس ایسے اسکالرز ہے ہی نہیں جو اسلام کی بات کر سکیں. بچے دیں گے اپنے دین کے لیے. جو بچہ نہ اسکول جا سکے نہ کام سیکھ سکے اس کو حافظ بنا دیں. اور زیادتی کرتے ہیں آپ حافظ بنا کے. سنو، اپاہج بچے آپ زیادتی کرتے ہیں. حافظ قرآن بننے کے بعد وہ کیا خدمت کر سکتا تھی؟ دین کی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھائے گا، یہی کرے گا نا. اور 100 میں سے 4 بچے کرتے ہیں صرف، باقی 96 بھول جاتے ہیں. کس کو گناہ ہوگا؟ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، حفظ کے بچے بیٹھے ہوئے 100 150. وہ کیا ان کا کیا کردار ہے؟ 3 سال میں اگر آپ بچے کو حفظ کراتے ہیں تو ہمیں دیں 5 سال کے لیے، ہم آپ کو عالم دین بنا کے واپس کریں گے. دین کا عالم بنا کے 3 سال کے لیے. اور سارے 3 سال میں حفظ بھی نہیں کرتے، کئی 6 سال بھی لگا دیتے ہیں. بچے دیں گے آپ؟ کون سا بچہ بھلا لائق بچہ؟ کون دیں گے بچے اپنے؟ میں آپ کو پروگرام دینا چاہتا ہوں کہ بچیاں اور بچے ہمارے ادارے میں بھیجیں. میں تھوڑا جنونی واقعہ ہوا ہوں، جنونی. میرا یہ خیال ہے کہ سخت مشقت سے ہی کچھ ملتا ہے، اور جو محنت کرے گا وہی پائے گا. سخت مشقت سے. میرے دوست سارا رمضان منتیں بھی کرتے رہے اور سفارشیں بھی ڈلواتے رہے، سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. میں نے کہا میں سو گیا تو سارے سو جائیں گے، مجھے جاگتا رہنے دو، رمضان گزرنے دو، میں انشاءاللہ نیند پوری کروں گا اگر اللہ کو منظور ہوا. ورنہ میرے حضرت صاحب نے میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے جا کے آرام. یہ میری ڈیوٹی لگائی ہے اور انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے. لیکن کب تک؟ جب تک اللہ کو منظور ہوا. کوئی اپنی مرضی سے اس کے دین کا کام نہیں کر سکتا. جب تک اس کو منظور ہوا کام لے گا. اور دعویٰ بھی کوئی نہیں کہ کوئی انقلاب برپا کریں گے. ہم تو وہ کردار ادا کریں گے جو وہ چڑیا نے منہ میں پانی لیا تو کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلے. چڑیا کے منہ میں کتنا پانی آتا ہے؟ 80 گز لمبی، 80 گز چوڑی، 80 گز اونچی آگ. چڑیاں کہنے لگی جا کیا بھولی باتیں کرتی ہے، تیرے قطرے سے بھی انقلاب آئے گا. کہنے لگی چلو تو صحیح، ایک قطرہ ہی صحیح ڈالنا ہے نا. چلو تو صحیح ایک قطرہ ہی صحیح حصہ ڈالنا ہے، چلو. چڑیاں کہنے لگی ہم نے کوئی نہیں جانا، تو پاگل ہو گئی ہے. اس نے جا کے ایک قطرہ پھینکا، اللہ نے اسی وقت آگ بجھا دی اور راضی ہو گئی. اللہ کبھی کبھی چاہے تو یوں بھی. حضرت سلیمان نکلے نا باہر، بارش نہیں ہوتی تھی دعا کرنے، حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایک چونٹی کو دیکھا، کیڑی دعا مانگ رہی ہے بارش کی. کون؟ وہ کیڑیوں کی بھی دعا سنتا ہے. کیسا مہربان ہے. چونٹی دعا مانگ رہی ہے. اللہ نے فرمایا سلیمان دعا نہ مانگنا، واپس چلا جا، بارش ہو جائے گی. یا اللہ میں کیوں نہ مانگوں؟ فرمایا چونٹی نے جو مانگ لی ہے تو یا اللہ مجھے بھی مانگ لینے دے. اللہ نے فرمایا تو نے مانگ لی تو چونٹی سوچے گی پتہ نہیں اللہ نے میری نہیں مانی، سلیمان کی مانی ہے، لہذا تو دعا نہ مانگنا، تو چلا جا. آج بارش ہوگی پر کیڑی کے کہنے پہ ہوگی. تو ہمارا تو کام ہے حصہ ڈالنا. انقلاب کس نے بھیجنا ہے؟
اس قوم کو، اس مذہب کو، اس مسلک کو مشقت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ اور دوستوں کوئی دعویٰ نہیں، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھ سے پہلے بھی یہاں لوگ کام کر رہے تھے، یہاں بزرگوں نے کام کیا ہے، انہوں نے کردار پیش کیا۔ الحمدللہ اتنے بڑے فورم پہ اتنے لوگوں کے سامنے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہاں لوگوں نے کام کیا ہے۔ اگر وہ کام نہ کرتے تو آج میں اور آپ کٹھے نہ بیٹھتے۔ یہاں لوگوں نے دین کا کام، اب ہماری ڈیوٹی ہے، اور ہم بھی کوئی پورا کام کر کے نہیں جائیں گے، ہم بعد والوں کے سر پہ چھوڑ جائیں گے۔ یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، لوگ بدلتے رہیں گے، کام سب سے پہلے بچے دیں گے بچے اپنے۔ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں اپنا بیٹا وقف کرتا ہوں، لیکن کہتا اس لیے نہیں کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، کو چپ کر کے ماشاءاللہ میں اب نعرہ لگاؤں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے نعرہ لگایا، آپ کا جواب دیکھ لیں، نعرہ رسالت۔ یہ دیکھیں بدوکی والے بزرگ کہہ رہے ہیں میں اپنا بچہ دین کے لیے وقف کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک جی دیتا بھی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو میرا تو کام بن گیا نا، ایک بھی بندہ مل جائے تو کام تو بن گیا۔ ہم نے تو ایک اور جی دیکھے پیچھے، لو جی اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیں یہ میں نے کہا تھا میں کھڑا نہیں کرانا چاہتا، تو یہ فضل ہے نا اللہ کا۔ اللہ سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ دیکھیں یہ جذبات ہیں، ایک بندہ بھی پورے مجمع میں کہا تھا آنسو نکل جائے تو سب کی قبولیت ہے۔ جتنے درس شروع ہوئے نا اب تک میرے پاس 21 لسٹ میں نام آیا جنہوں نے داڑھی رکھ لی، الحمدللہ 21 نام ہے لسٹ میں۔ اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ اگر پورے رمضان میں ایک بندے نے داڑھی رکھ لی تو ہماری قیمت وصول ہو گئی، صرف ایک نے۔ لمبا چوڑا تو دعویٰ ہی کوئی نہیں نا۔ 21 لوگوں کی لسٹ ہے جنہوں نے مجھے آ کے بتایا، جنہوں نے مجھے نہیں بتایا وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ اور الحمدللہ یہ جذبہ ہے جو ہمیں سونے نہیں دیتا، بھاگنے پہ اور نکلنے پہ مجبور کرتا ہے۔ رمضان میں یہاں فجر کے بعد 1 گھنٹہ درس دے کے نا گلا خشک اور سینے پہ درد شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کو سلامت رکھے، ٹیکے لگاتے رہتے تھے مجھے بیٹھے ہوئے، اور عصر کے بعد بھی میں جاتا تھا مختلف جگہ پہ درس دینے، نکلتا تھا۔ اللہ نے فضل فرمایا، اور تھوڑا تھوڑا بڑا قطرہ قطرہ، زیادہ نہیں اس لیے کہ عمل ہوتا تو اثر بھی زیادہ ہوتا، تھوڑا تھوڑا اللہ کریم نے لوگوں میں اثر پیدا کیا۔ ماؤں بہنوں بچیوں نے پیغام دیے کہ پردے شروع کر دیے، نمازیں شروع کر دی ہیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ توفیق دے گا، سیدہ زہرا کا صدقہ، اور بچیاں بھی ٹھیک ہوں گی، اور امام حسن اور حسین کا صدقہ دین کو نوجوان بھی ملیں گے انشاءاللہ، اور ہم انقلاب برپا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پاس 14 لڑکے پہلے سے پڑھ رہے ہیں، اور میں نے ان بچوں سے کہا یار تم یاری لگاؤ پکی، عالم بنو دین کے۔ 14 لڑکے، میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم بھوکے رہو گے تو انشاءاللہ میں بھی تمہارے ساتھ بھوک کاٹوں گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیں گے میدان میں نکلیں گے، اللہ مدد فرمائے گا۔ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، بچے وقف کیے آپ نے۔ اب دوسری بات یہ کرنی ہے کہ خود دین سیکھنا ہے۔ سیکھیں گے کمپیوٹر کورس کتنی دیر کا ہے جی؟ 6 ماہ کا بھی ہے۔ 6 ماہ میں آپ کورس کر لیتے ہیں کمپیوٹر کا؟ اگر آپ 6 ماہ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھا دیں، دے دیں گے؟ بچے نہیں آپ دے دیں گے؟ آنا پڑے گا آپ کو۔ میں چل کے آتا رہا ہوں نا پورا مہینہ، تو آپ بھی چل کے چلے جائیں کچھ دن، آئیں گے؟ سب سے نہیں کہہ رہا، جو آ سکتے ہیں قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے جی؟ دل کرتا ہے؟ ایک بات کروں، ایک آپ کا یار آپ کو خط لکھے، بڑا پیارا خط لکھا اس نے، آپ کے پاس ڈاکیا نے خط لایا، آپ نے اس کے اوپر خوشبو لگائی، خط پہ اس پہ شنیل کا گلاب چڑھایا، چوم کے سینے سے لگایا، اوپر رکھ دیا، پڑھا نہیں۔ وفا کا بے وفائی ہے؟ کیوں؟ خوشبو تو لگائی ہے نا، چوما بھی ہے جی، گلاب بھی شنیل کا، رکھا بھی اونچا ہے، تو وفا بے وفائی کیسے ہو گئی؟ قرآن پڑھا آپ نے؟ اللہ کا پیغام تھا نا، لایا کون؟ سچے نبی۔ پڑھا کیوں نہیں آپ نے؟ دل نہیں کرتا پڑھنے کو؟ تراویحوں میں آپ پتہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ آپ کو ترجمہ آئے تو آپ کو مزہ آئے، آپ کو ترجمہ آئے تو آپ کو قرآن کا مزہ آئے، اور پھر آپ کا دل نہ، آپ قاری صاحب سے کہیں ذرا اور پڑھیں،
آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر آپ نے بھاگنا ہی ہے. پڑھیں گے ترجمہ, سیکھیں گے. کوئی نہ کہے میں بابا ہو گیا ہوں, صحابہ نے جا کے آخری عمر میں سارا دین سیکھا ہے. سیکھیں گے ترجمہ. بچیوں کو اور بچوں دونوں کو عید کے 10 دن بعد انشاءاللہ ہمارے ہاں جامعہ رحمانیہ رضویہ میں تعلیم شروع ہو جائے گی. لڑکے بھی آئیں اور میری اہلیہ محترمہ پڑھائیں گی, اور بھی ان کے ساتھ ٹیچرز ہوں گی, وہ پڑھائیں گی. آپ شرکت کریں گے اس میں؟ جیسے انشاءاللہ کہہ رہے ویسے ہی آئیں گے. مجھے دوستوں نے کہا درس جاری رکھیں عید کے بعد بھی, ماہانہ یا 15 روزہ, لیکن میں آپ کو اس کا شیڈول نہیں دیتا. اب ہمارے دوست مشاورت میں بیٹھیں گے, اس کا شیڈول بعد میں جاری کریں گے. لیکن جمعے میں اسی طرح کا درس ہوتا ہے ہمیشہ, اس میں آپ شرکت کریں گے, تشریف لایا کریں گے. اگلی بات سنیں. اب آخری بات دوستو, ایک میں نے بڑا عرصہ پہلے آپ سے بات کی تھی, پھر دہراتا ہوں. کوئی کام بھی دین کا بغیر پیسے کے نہیں ہوتا. جب تک آپ کسی کو مالی سپورٹ نہیں نہ کرتے بندہ پیچھے رہ جاتا ہے. میری کئی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں جن کو ابھی چھپنا ہے, مدرسے کو بھی بننا ہے. الحمدللہ فیصلہ کیا ہے کہ ذلت کے ساتھ فنڈ اکٹھا نہیں کرنا, کشکول لے کے گلی گلی نہیں جانا, بازار میں گلے نہیں رکھنے, رسوائی والا معاملہ نہیں کرنا. عزت کا کام ہے تو اس کو عزت کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ. ہم نے یہ شور نہیں کرنا کہ مانگو, گلی گلی جاؤ, پھرو, دوڑو. عزت کا کام عزت کے ساتھ. آپ سے بھی گزارش ہے کہ تعاون کریں تو عزت کے ساتھ کریں, وقار کے ساتھ کریں, احترام کے, اور اس طرح کریں جس طرح ہمارے حبیب نے ہمیں درس دیا ہے. اب بات ختم کرنے پہ آتا ہوں. دوستو, مسلمان بن کے زندگی گزاریں. ایک بات عرض کروں, جس طرح آپ کہتے ہیں نا میں بڑے خاندان کا ہوں, غلطی کی تو میرے خاندان کو دھبا لگ جائے گا, برادری کو دھبا لگ جائے گا, میرے مذہب کو, میرے مسلک کو, میرے دھرم کو. اس طرح کہو کہ میں مسلمان ہوں, اگر غلطی کی تو میرے دین کو دھبا لگے گا. یہ سوچ رکھو. آپ کون ہیں؟ اور مسلمانوں جیسی ذمہ داری. اقبال کہتا ہے چون بگویم با مسلمانم بلرزم, جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے مسلمان ہونا کتنا مشکل کام ہے. مسلمان بننا ہے ہمیں. کیا بننا ہے؟ ہمارا خدا سچا, خدا, قرآن, دین, ہمارے نبی, سارے بولیے ہمارے پیغمبر سچے ہیں. اب سلام ہوگا, اور سنیں اٹھنے کو تو نہیں کہا بھی, سلام ہوگا, سلام کے بعد پھر بیٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے, اور دعا کے بعد پھر آپ لوگوں کو چھٹی ہوگی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یومر درود و سلام.